السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں عمران سیریز کا ناول گروپ فائٹنگ کا پہلا حصہ، جو سسپینس، دلچسپی اور طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یورپ کے ملک بارنیا کے دارالحکومت کریٹی کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وسیع ہال میں اس وقت پوری دنیا کے معروف سائنس ڈاکٹر احسان ہی تھا، لیکن یہ شعاع ابھی ابتدائی حالت میں تھی اور اس پر کام کرنے کے وسیع امکانات موجود تھے۔ ڈاکٹر احسان نے اس شعاع پر ایک بین الاقوامی سائنسی رسالے میں مضمون لکھا تھا اور اس مضمون کے شائع ہونے پر ہی پوری دنیا کے سائنسدان چونک پڑے تھے۔ جو کچھ اس مضمون میں لکھا گیا تھا اس نے خاص طور پر سپر پاورز کو چونکا دیا تھا، کیونکہ اگر اس شائع کو مزید ڈیولپ کر لیا جاتا تو پھر اس شائع کا حامل پورا ملک دنیا چھا جاتا اور کوئی بھی ملک اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ اس مضمون پر ساری دنیا کے سائنسدانوں نے ڈسکشن شروع کر دی اور موجودہ انٹرنیشنل کانفرنس بھی اس موضوع پر مزید بات چیت کے لیے منعقد کی گئی تھی، اور اس کانفرنس میں خصوصی طور پر ڈاکٹر احسان کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کے سامنے اس شعاع کے بارے میں وہ تفصیل بھی بیان کریں جو اس نے مضمون میں درج نہ کی تھی، اور اس کے بارے میں دیگر سائنسدانوں کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں۔ اور اس وقت ڈاکٹر احسان سٹار بیم پر ہی اپنا مقالہ پڑھ رہے تھے۔ تمام سائنسدان اس طرح متوجہ ہو کر ڈاکٹر احسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سن رہے تھے، جیسے اگر ایک لفظ بھی سننے سے رہ گیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پورے ہال میں سکوت طاری تھا، صرف ڈاکٹر احسان کی آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ اس ہال میں سائنسدانوں اور خصوصاً ڈاکٹر احسان کی سیکیورٹی کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا تھا۔ ہال کے اندر اور باہر مسلح فوجی موجود تھے اور ان فوجیوں کا تعلق میزبان ملک سے تھا۔ پاک ایشیا سے ڈاکٹر احسان کے ساتھ ان کے پرسنل سیکرٹری مس فائزہ اور ایک ملٹری سیکیورٹی کا کیپٹن شیخ آیا تھا، اور وہ دونوں اس وقت ہال سے باہر ایک کمرے میں بیٹھے سامنے موجود سکرین پر نہ صرف ہال کا منظر دیکھ رہے تھے بلکہ ڈاکٹر احسان کی آواز بھی سن رہے تھے۔ مس فائزہ نے سائنس میں گریجویشن کی تھی اور وہ ڈاکٹر احسان کے کافی قریب تھیں۔ اس کی نظر میں ڈاکٹر احسان اس وقت پوری دنیا کے چند بڑے سائنسدانوں میں سے ایک تھے، اس لیے ایک لحاظ سے وہ ڈاکٹر احسان کی عقیدت مند بھی تھیں اور اسے اس پر بھی فخر تھا کہ وہ اتنے بڑے سائنسدان کی پرسنل سیکرٹری تھیں۔ اس وقت بھی وہ بڑے عقیدت بھرے انداز میں بیٹھی سکرین پر ڈاکٹر احسان کو دیکھ رہی تھیں اور ان کا مقالہ سن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر احسان نے اپنا مقالہ ختم کر دیا تو سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ بھی کئی گھنٹوں پر محیط تھا، اور آخرکار صدر نے کانفرنس کے رسمی اختتام کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی ہال میں موجود تمام سائنسدانوں نے کھڑے ہو کر اور مسلسل کئی منٹوں تک تالیاں بجا کر ڈاکٹر احسان کو خراج تحسین پیش کیا، اور پھر وہ سب ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر ڈاکٹر احسان دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ ہال سے باہر آئے تو مس فائزہ اور کیپٹن شیخ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر احسان ابھی اس کمرے میں آئیں گے اور پھر یہاں سے وہ انہیں ساتھ لے کر ہوٹل جائیں گے، اور وہی ہوا۔ سیکیورٹی کے 4 افراد کے ساتھ ڈاکٹر احسان کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، مبارکباد قبول فرمائیے، مس فائزہ نے آگے بڑھتے ہوئے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ مس فائزہ، بس میرا ملک چھوٹا ہے، اس سے مجھے وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو بڑے ملک کے مجھ جیسے سائنسدان کو مل سکتی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آؤ اب چلیں، ڈاکٹر احسان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ مس فائزہ ان کے ساتھ تھیں، جبکہ کیپٹن شیخ ان کے پیچھے بڑے چوکنا انداز میں چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے مقامی سیکیورٹی کے 4 افراد بھی چل رہے تھے۔ بیرونی گیٹ پر سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ ڈاکٹر احسان اور مس فائزہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ کیپٹن شیخ ڈرائیور کے ساتھ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور ان کی کار کے آگے پیچھے سیکیورٹی کی کاریں تھیں۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک 5 اسٹار ہوٹل کے خصوصی گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی، اور ڈاکٹر احسان، مس فائزہ اور کیپٹن شیخ نیچے اترے۔ سیکیورٹی کے افراد بھی ان کے پیچھے گاڑیوں سے اتر کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر احسان نے مڑ کر مقامی سیکیورٹی افراد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں واپس جانے کا کہا تو وہ سلام کر کے واپس چلے گئے۔ ڈاکٹر احسان آگے بڑھے اور پھر ایک خصوصی لفٹ میں سوار ہو کر وہ 4تھی منزل پر موجود اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ مس فائزہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سائڈ پر ہو گئی تو ڈاکٹر احسان آگے بڑھ گئے۔ مس فائزہ ان کے پیچھے اندر چلی گئیں، لیکن کیپٹن شیخ وہیں باہر ہی رہ گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ سامنے اپنے لیے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
ڈاکٹر احسان کمرے میں داخل ہو کر کرسی پر اس طرح گرے جیسے بے حد تھک گئے ہوں۔ مس فائزہ نے ان کا بیگ اٹھا کر مخصوص الماری میں رکھا اور پھر وہ واپس ڈاکٹر احسان کی طرف مڑی۔ مس فائزہ، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ یس سر، فائزہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاٹ کافی منگوا لو، آج میں بہت تھک گیا ہوں۔ ڈاکٹر احسان نے کہا تو فائزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ واقعی بے حد تھک گئے ہیں سر، کافی پی کر آپ فریش ہو جائیں گے، فائزہ نے کہا تو ڈاکٹر احسان نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ فائزہ نے فون کا ریسیور اٹھا کر روم سروس کے ہاٹ کافی بھیجنے کے لیے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو فائزہ نے جا کر دروازہ کھولا اور ٹرے خود لے کر اس نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ کسی اجنبی کو چاہے وہ ویٹر ہی کیوں نہ ہو کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ فائزہ نے ٹرے میز پر رکھ کر 2 کپ ہاٹ کافی کے تیار کیے۔ مس فائزہ، الماری میں موجود بیگ میں سے میری دوا نکال دو پلیز، ڈاکٹر احسان نے آنکھیں کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو آپ رات کو سونے سے پہلے لیتے ہیں سر، فائزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن میں ابھی اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ یس سر، فائزہ نے کہا اور واپس الماری کی طرف مڑی تو ڈاکٹر احسان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بوتل تھی۔ انہوں نے بوتل کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی گولی نکال کر کافی کی ایک پیالی میں ڈال دی اور پھر بوتل کو بند کر کے جیب میں واپس رکھ لیا، جبکہ فائزہ اس کی طرف پشت کیے الماری میں موجود بیگ سے دوا نکالنے میں مصروف تھی۔ رہنے دو، رات کو کھا لوں گا، ڈاکٹر احسان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑی موجود وہ پیالی اٹھا لی جس میں گولی ڈالی گئی تھی، جبکہ وہ پیالی جس میں ڈاکٹر احسان نے گولی ڈالی تھی وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی تھی۔ فائزہ نے الماری بند کر کے مڑی اور میز کی طرف دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سامنے موجود کافی اٹھائی اور پینا شروع کر دی۔ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کافی پسند نہیں آئی، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ سر، اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، فائزہ نے کہا۔ اچھا، مجھے تو محسوس نہیں ہوا، بہرحال ہوگا۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں تاکہ میں آرام کر سکوں، ڈاکٹر احسان نے پیالی خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، صبح کا کیا پروگرام ہے، فائزہ نے بھی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کل ایک میٹنگ میں جانا ہے، اس کے بعد واپسی، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ اوکے، شبہ خیر، صبح ملاقات ہوگی، فائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شبہ خیر، ڈاکٹر احسان نے کہا تو فائزہ نے پیالیاں ٹرے میں رکھیں اور ٹرے اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، ٹرے کو باہر رکھا اور پھر دروازہ بند کر کے واپس ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر احسان اٹھا اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور پھر واپس آ کر اس نے ریسیور اٹھا کر فون سیٹ کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ اب فون ڈائریکٹ ہو گیا تھا۔ اس کا تعلق اب ہوٹل ایکسچینج سے نہ رہا تھا اور ڈاکٹر احسان نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ SSVV۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ DI بول رہا ہوں، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ اب کھل کر بات کریں، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مردانہ آواز سنائی دی۔ میں نے پرسنل سیکرٹری کی کافی میں آپ کی دی ہوئی گولی ڈال دی ہے اور وہ کافی پی کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر احسان نے پوچھا۔ آپ کے سیکیورٹی گارڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ پہلے ہی اپنے کمرے میں ہے اور وہیں رہے گا، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ آپ نے اپنے سیکرٹری یا گارڈ کو اپنے جانے کے بارے میں کوئی اشارہ تو نہیں کیا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر احسان کہ آپ نے ان دونوں کو ہلاک کرنے سے روک دیا تھا۔ ہم ایسا اس لیے چاہتے تھے کہ لاشیں بول نہیں سکتی، لیکن آپ کی وجہ سے انہیں اب سے بے ہوش کیا جائے گا اور ہوش میں آنے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے بیانات دینے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹریس کرنے کے لیے پاکستان سیکرٹ سروس کام کرے، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ کوئی اشارہ تو نہیں کر دیا آپ نے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر پاکستان والے میری قدر کرتے تو مجھے آپ کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے آپ بے فکر رہیں، وہ لوگ مجھے صرف رسمی کارروائی کریں گے اور پھر بھول کر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، ڈاکٹر احسان نے تلخ لہجے میں کہا۔ بہرحال ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، آپ تیار رہیں۔ رات کو ٹھیک 12 بجے ہمارا آدمی آپ کے دروازے پر 3 بار دستک دے گا، اس کا نام جیکب برڈ ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ فائر ڈور کے ہوٹل سے باہر آئیے گا، وہاں کار موجود ہوگی، وہاں سے آپ کو سیدھا ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا جہاں چارٹرڈ طیارہ موجود ہوگا، آپ کو ایکریمیا پہنچایا جائے گا اور وہاں ایکریمیا میں جس طرح آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ڈاکٹر احسان نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور ڈاکٹر احسان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔
عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک سائنسی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن بار بار اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ جناب آقا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے اونچی آواز میں کہا، بس تھوڑی دیر ہے۔ جب آپ کے سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی چھوٹی سوئی 2 کے ہندسے پر پہنچ جائے گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا، بس تھوڑی سی دیر ہے۔ دوسرے سلیمان کی آواز سنائی دی، ارے ارے یہ تھوڑی دیر ہے، اس وقت 11 بجے ہیں اور چھوٹی سوئی 3 گھنٹوں کے بعد 2 تک پہنچے گی۔ عمران نے چیختے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، پہنچ تو جائے گی نا، بس یہی اس میں خامی ہے کہ پہنچ جاتی ہے، لیکن بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے، اس لیے مجبوری ہے، ورنہ میں تو چھوٹی سوئی کو 2 تک پہنچنے سے پہلے ہی باندھ دیتا۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا اماں بی نے کہا ہے کہ 2 بجے چائے دینا؟ کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ کو سارا دن میں صرف 3 پیالیاں چائے کے دی جائیں، 1 پیالی آپ ناشتے کے ساتھ پی چکے ہیں، اس سے دوسری 2 بچ گئی ہیں، اور تیسری رات کو 10 بجے۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، 2 بجے کا وقت تو نہیں دیا اماں بی نے، تم فوراً چائے لے آؤ، تیسری پیالی بے شک رات کو 11 بجے دے دینا۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں، لیکن پھر رات کو 11 بجے سے پہلے آپ چائے نہیں مانگیں گے، وعدہ کریں۔ سلیمان نے کہا، وعدہ، پکا وعدہ، رات 11 بجے سے پہلے چائے نہیں مانگوں گا۔ عمران نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب بڑی سوئی کو 2 تک پہنچنے دیں۔ سلیمان کی آواز سنائی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، اور پھر 10 منٹ بعد سلیمان نے 1 پیالی چائے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بہت شکریہ سلیمان، تم واقعی بہت اچھے باورچی ہو، اتنی مزیدار چائے بناتے ہوئے کہ بس جی چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے ہر گھنٹے بعد پیتا رہوں۔ عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہی بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آپ چائے کا مزیدار کہہ رہے ہیں، آپ کے ذوق پر رونے کو جی چاہتا ہے، چائے مزیدار نہیں ہوا کرتی۔ سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اچھی چائے کے 3 خصوصیات بتائی جاتی ہیں، لب سوز ہو، لب دوز ہو اور لب ریز ہو۔ اسے مزیدار کہاں سے فٹ ہوتا ہے؟ سلیمان نے کہا تو عمران کی آنکھیں اس طرح پھیل گئیں جیسے اسے سلیمان کی بات پر بے حد حیرت ہو رہی ہو۔ ارے ارے، یہ تو خالصتاً فارسی کی تراکیب ہے، تم نے کہاں سے سیکھ لیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، سن لیں، آپ کا مطلب ہے کہ مجھے ان کے معنی نہیں آتے؟ لب سوز کا مطلب ہے کہ چائے اتنی گرم ہو کہ ہونٹ جل جائیں، لب دوز کا مطلب ہے کہ چائے اتنی میٹھی ہو کہ ہونٹ ایک دوسرے سے چپک جائیں، اور لبریز کا مطلب ہے کہ پیالی بھری ہوئی ہو۔ سلیمان نے بڑے عالمانہ لہجے میں کہا، حیرت ہے، تم تو واقعی عالم فاضل آدمی ہو، اتنی فارسی تو آج کل اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی کو بھی نہیں آتی۔ عمران نے کہا، فارسی کا جتنا تعلق کچن اور کھانے پینے سے ہوگا وہ مجھے نہیں آئے گی تو اور کسے آئے گی؟ آخر میں آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کا صدر ہوں۔ سلیمان نے اکڑتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ لینے شروع کر دیے۔ چائے پی کے وہ کتاب پڑھتا رہا اور پھر اس نے سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 2 بجنے والے تھے۔ سلیمان، تم نے کہا تھا کہ جب چھوٹی سوئی 2 پر پہنچے گی تو تم مجھے چائے لا کر دو گے، دیکھ لو چھوٹی سوئی 2 پر پہنچ چکی ہے۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، سوری، اب چائے رات 11 بجے سے پہلے نہیں مل سکتی، ویسے بھی میرا لنچ ٹائم ہے۔ سلیمان کی آواز سنائی دی، ارے ہاں مجھے یاد آ گیا، لنچ تو مجھے بھی کرنا ہے۔ پھر عمران نے کہا، آپ کو لنچ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چائے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو پینے کے بعد بھوک نہیں لگتی، اور حکمہ کا قول ہے کہ بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے سوری۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے ارے، چائے کا اثر تو زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے تک رہتا ہے، اب تو 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، لنچ لے آؤ اور لنچ کے بعد چائے۔ عمران نے قصیرے لہجے میں کہا، پہلے آپ ثابت کریں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، پھر میں سوچوں گا، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا عین ثواب ہے۔ سلیمان بھلا کہاں آسانی سے قابو میں آنے والا تھا۔ کیسے ثابت کروں؟ کیا تم نے کوئی بھوک میٹر رکھا ہوا ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا نہیں؟ اور اگر لگی ہے تو کتنی؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو بس لگی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، بھوک اسے کہتے ہیں جو بھوک سے غش کھا کر گر پڑے۔ سلیمان کی آواز دروازے سے سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چلو شکر ہے کہ تم غش کھانے سے پہلے ہی لنچ لے آئے، ورنہ قوم کا مجھے کسی ہوٹل میں جا کر لنچ کرنا پڑتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، اس لنچ کے باوجود آپ کو ہوٹل تو بہرحال جانا ہی پڑے گا۔ سلیمان نے کہا، وہ کیوں؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا،
اس لیے کہ لنچ کے بعد آپ نے چائے مانگنی ہے اور وہ ملنی نہیں، اور آپ چونکہ لنچ کے بعد چائے کے عادی ہیں، اس لیے ہوٹل جا کر ہی آپ چائے پی سکتے ہیں، جبکہ میں تو لنچ کرنے ہوٹل جا رہا ہوں، ساتھ ہی چائے بھی پیتا آؤں گا۔ سلیمان نے لنچ کے برتن میز پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر ٹرالی ایک طرف کر کے وہ تیزی سے واپس مڑا، اور عمران نے اٹھ کر بیسن پر ہاتھ دھوئے اور پھر آ کر وہ لنچ میں مصروف ہو گیا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میز پر سے برتن ہٹائے جا چکے تھے اور وہاں چائے کی بھاپ نکلتی ہوئی پیالی موجود تھی۔ واہ، اسے کہتے ہیں فرض شناسی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیالی اٹھا لی۔ پھر اس نے بھی چائے ختم کی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ چلو شکر ہے کہ اب فون کرنے والوں کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ کسی کو لنچ اور چائے پینے کے دوران ڈسٹرب کرنا بد اخلاقی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ داور بول رہا ہوں عمران بیٹے، دوسری طرف سے سر داور نے سلام کرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ آپ خیریت؟ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ خیریت واقعی نہیں ہے عمران بیٹے، پاک ایشیا کے ایک بڑے سائنسدان ڈاکٹر احسان کو یورپی ملک بارینا کے دارالحکومت گرینی میں ایک ہوٹل سے اغوا کر لیا گیا ہے، اور وہاں کی حکومت کی بےحد کوشش کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، سر داور نے کہا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ ڈاکٹر احسان ایک بالکل نئے آئیڈیا پر کام کر رہے تھے۔ مختصر طور پر اتنا بتا دو کہ انہوں نے ایک ایسی شعاع دریافت کی تھی جس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں بلکہ کسی نامعلوم سیارے سے تھا۔ پاک ایشیا کے شمالی علاقوں میں ایک شہاب ثاقب گرا تھا اور ڈاکٹر احسان ان دنوں وہی تھے۔ انہوں نے اس شہاب ثاقب کو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی توانائی موجود ہے۔ انہوں نے وہاں کی انتظامیہ سے بات کی اور پھر اس بڑے شہاب ثاقب کو ٹرک پر لدوا کر وہ دارالحکومت لے آئے۔ یہاں جب انہوں نے اس میں موجود توانائی پر ریسرچ کی تو تقریباً 2 سالوں کی زبردست کوشش کے بعد وہ اس توانائی کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ایک شعاع کی صورت میں ہے۔ اس کا نام انہوں نے اسٹار بیم رکھ دیا۔ اس پر جو ریسرچ انہوں نے کی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ توانائی اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے مقابلے سینکڑوں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بموں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود اس شعاع سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس شعاع کے اثرات سے اس کی محدود رینج میں موجود تمام بارودی اور شعاعی ہتھیار حتیٰ کہ ایٹم اور ہائیڈروجن بم تنگ نکارہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی انسان یا کسی دوسری چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ ایک انتہائی اہم دریافت تھی۔ انہوں نے اسے میرے سامنے پیش کیا اور میں نے اس پر تجربات کیے تو میں بھی اس نتیجے پر پہنچا جس پر ڈاکٹر احسان پہنچے تھے۔ اس کے بعد حکومت کے ساتھ اعلیٰ سطح پر میٹنگ ہوئی اور یہ طے پایا کہ پہلے ڈاکٹر احسان اپنے طور پر اس پر کام کریں مکمل، پھر ان سے یہ فارمولہ حکومت باقاعدہ خرید لے گی۔ چوتھے ڈاکٹر احسان اپنے طور پر اس پر کام کرتے رہے، مجھ سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ پھر ڈاکٹر احسان ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے بارنیا گئے۔ مجھے ان کانفرنس کی تفصیلات کا علم نہ تھا، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ یہ کانفرنس اسی فارمولے پر طلب کی گئی تھی اور اس میں پوری دنیا اور خصوصاً سپر پاورز کے سائنسدانوں نے شرکت کی۔ وہاں ڈاکٹر احسان نے اس پر خصوصی مقالہ پڑھا، ان سے سوالات و جوابات ہوئے۔ وہاں کی حکومت نے ان کو مکمل سیکیورٹی دی ہوئی تھی۔ ان کا ایک گارڈ بھی ان کے ساتھ پاک ایشیا سے گیا تھا، ان کا ملٹری انٹیلیجنس سے تھا تعلق۔ ڈاکٹر احسان رات کو اپنے کمرے میں سو گئے لیکن صبح کمرہ خالی ہوا اور آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ ان کے اغوا کے بارے میں جب معلوم ہوا تو میں نے ان کی پرسنل لیبارٹری چیک کروائی، لیکن وہاں سے نہ ہی اس آئیڈیا پر اب تک کیا جانے والا ورک دستیاب ہوا اور نہ ہی شہاب ثاقب کا کوئی ٹکڑا ملا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ڈاکٹر احسان نے یہ سب چیزیں دانستہ کہیں چھپا دی ہیں، شاید انہیں پہلے سے کوئی خطرہ محسوس ہوا تھا، سر داور نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بین الاقوامی کانفرنس اس موضوع پر کیسے منعقد کی گئی جبکہ کسی کو اس بارے میں علم ہی نہ تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے معلوم نہ تھا لیکن میرے ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا، اور معلوم کرنے پر اطلاع ملی ہے کہ اس سبجیکٹ پر ان کا ایک تحقیقاتی مضمون ایکڈیمیا کے ایک بین الاقوامی سائنس میگزین میں شائع ہوا تھا، جس کے بعد یہ کانفرنس بلائی گئی، سر داور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کی پولیس نے کیا انکوائری کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ویسے تو کافی تفصیلی تحریری طور پر ہمیں بھجوائی گئی ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ وہ خاص بات معلوم نہیں کر سکے، سر داور نے کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر احسان کو برآمد کیا؟ اسے پاک ایشیا کے مفاد میں ہی استعمال انتہائی قابل اعتراض ہے، اور سر سلطان اور صدر مملکت بھی ایسے ریمارکس دینے کی جرات نہیں کر سکتے۔
اسے میں آپ کے بیٹے کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز آئندہ ایسے کوئی ریمارکس نہ دیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے تو مجھے آپ کی بات سن کر احساس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر احسان کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی رضامندی سے کسی کے ساتھ گئی ہیں۔ انہوں نے خود ہی ٹاپ سیکرٹ کو بین الاقوامی سائنس میگزین میں شائع کرایا اور پھر اس پر ہونے والی کانفرنس میں اس کی وضاحت کرنے خود وہاں پہنچ گئے۔ اسے یہی احساس ہوتا ہے کہ معاملات ویسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ البتہ میں نے تو اپنی رائے دی ہے، چیف اس سلسلے میں انکوائری کریں گے۔ ان کے فارن ایجنٹس ہر ملک میں موجود ہیں، وہ ان سے رپورٹ حاصل کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری عمران بیٹے، واقعی مجھے چیف کے لیے ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ میں آئندہ محتاط رہوں گا۔ ویسے یہ الفاظ اس لیے میرے منہ سے نکل گئے، مجھے اس اسٹار بیم کی اہمیت کا پورا احساس ہے۔ سرداور نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ جو ہوگا ملک و قوم کے مفاد میں ہی ہوگا۔ آپ وہ فائل بھجوا دیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بھی اللہ حافظ کہہ کر ہاتھ بڑھا کر کینڈل دبا دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ٹون آنے پر اس نے دوبارہ فون پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایکسیٹو۔ دوسری طرف سے ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، فلیٹ سے، عمران نے کہا۔ او اچھا، کوئی خاص بات ہے عمران صاحب کہ آپ اس قدر سنجیدہ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، اور جواب میں عمران نے سرداور سے ہونے والی بات چیت تفصیل سے دہرا دی۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے چیف کے خلاف ریمارکس دینے پر انہیں کیا کہا ہے۔ عمران صاحب، سرداور ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام ہے، آپ کو انہیں اس انداز میں جواب نہیں دینا چاہیے تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ ضروری تھا بلیک زیرو، نہ کہ چیف کا اثر قائم رہے۔ بہرحال تم فوری طور پر یہ بارنیا کے دارالحکومت گریٹی میں اپنے فارن ایجنٹ سے کہو کہ وہ اس معاملے میں پوری تفصیل سے انکوائری کر کے تمہیں رپورٹ دے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایکریمیا کی بلیک ایجنسی کا چیف کرنل جیکب اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل موجود تھی اور وہ اس فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترتم گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل جیکب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سیکشن 1 کے چیف کرنل رچرڈ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، کرنل جیکب نے کہا۔ ہیلو چیف، میں کرنل رچرڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص بات ہے، کرنل جیکب نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باقی شہر سائنسدان ڈاکٹر احسان کو زیرو ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے۔ اب مزید کیا حکم ہے؟ کرنل رچرڈ نے کہا۔ کوئی پرابلم؟ کرنل جیکب نے پوچھا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم نے ہر طرف سے دامن بچا کر کام کیا ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر احسان کہاں چلے گئے ہیں اور کیوں۔ بس یہی سمجھا جائے گا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے اور بس، کرنل رچرڈ نے کہا۔ کیا اغوا ظاہر کرنے کے لیے کوئی خصوصی حالات پیدا کر دیے گئے تھے؟ کرنل جیکب نے کہا۔ یہ سر، تمام ضروری اقدامات کر دیے گئے تھے، رچرڈ نے کہا۔ آپ لائن پر رہیں، میں مشاورت کر کے پھر آپ سے رابطہ کروں گا، کرنل جیکب نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل جیکب نے کینڈلر پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا اور سیٹ فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بہاما میں ڈاکٹر کلارک سے بات کراؤ، کرنل جیکب نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل جیکب نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل جیکب نے کہا۔ ڈاکٹر کلارک لائن پر ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو ڈاکٹر کلارک، کرنل جیکب فراڈ دس اینڈ، کرنل جیکب نے کہا۔ یس کرنل، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا مردانہ آواز سنائی دی۔ باقیشہ کے ڈاکٹر احسان کو آپ کے حکم کے مطابق بہاما میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت تک بہاما میں ہماری ایجنسی کے ایک بلڈنگ میں موجود ہیں۔ اب مزید کیا کرنا ہے؟ کرنل جیکب نے کہا۔ کیا انہیں زبردستی لایا گیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نو سر، وہ خود اپنی رضامندی سے آئے ہیں، کرنل جیکب نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ انہیں لیبارٹری بھجوا دیں، انہوں نے یہی رہ کر آئندہ کام کرنا ہے، ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ سوری سر، آپ تک شاید چیف سیکرٹری صاحب کے احکامات نہیں پہنچے، کرنل جیکب نے کہا۔ ان سے میری بات ہو چکی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈاکٹر احسان سے ان کا فارمولہ اور دیگر تمام ضروری معلومات حاصل کر کے اسے ہم فارمولے پر خود کام کریں گے، ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ تو پھر ڈاکٹر احسان کا کیا ہوگا؟ کرنل جیکب نے کہا۔ کیا ہونا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
یہ فارمولہ ان کا ہے اور ان کی موجودگی فارمولے کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے، ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ لیکن چیف سیکریٹری صاحب کا تو حکم دوسرا ہے۔ ان کا حکم ہے کہ آپ ان سے تمام ضروری مواد لے کر انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ہم انہیں واشنگٹن واپس بھجوا دیں اور کار ایکسیڈنٹ میں ان کا خاتمہ کروا دیں، کرنل جیکب نے کہا۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے جب ڈاکٹر احسان خود اس فارمولے پر اپنی رضامندی سے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس حکم کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی یہ بات فارمولے کے خلاف جائے گی۔ یہ انتہائی اہم اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ صرف ان سے فارمولہ لے لینا یا صرف چند گھنٹے بات چیت کرنے سے تمام معاملات بخیرہ خوبی حل نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ جناب، ان کے نزدیک اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیونکہ بارینہ کے دارالحکومت گرینی سے انہیں لایا گیا ہے اور وہاں ایسے حالات بنائے گئے ہیں کہ جن سے یہی سمجھا جائے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ اس سے لامحالہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ان کی برآمدگی کے لیے ایکریمیا پہنچ جائے گی اور اس سروس کا ریکارڈ ایسا ہے کہ یہ ناکام نہیں ہوتی، کرنل جیکب نے کہا۔ حیرت ہے کہ ایک چھوٹے سے اور پسماندہ ایشیائی ملک کی سروس سے ایکریمیا جیسے سپر پاورز اس قدر خوفزدہ ہے، ڈاکٹر کلارک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اعلیٰ حکام کا یہی خیال ہے۔ اب میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ پلیز چیف سیکریٹری صاحب سے بات کر لیں اور آپ کی بات کی اہمیت دیں گے، کرنل جیکب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے 1 گھنٹے بعد بات کر لیں، ڈاکٹر کلارک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل جیکب نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کا سرخ چہرہ اب مزید اجل اٹھا تھا۔ ڈاکٹر کلارک کی باتیں کانٹوں کی طرح اس کے دل میں چبھ رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیف سیکریٹری کے ساتھ نہ بحث کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنی بات جبراً منوا سکتا تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر کلارک کو ہی چیف سیکریٹری سے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن اب اسے ایک اور بات پر رہ کر افسوس آ رہا تھا کہ اس نے انہیں گرینی سے اغوا کرنے کا پلان کیوں بنایا، کیونکہ اگر وہ اپنی رضامندی سے آتے تو حکومت پاکیزہ انہیں واپس طلب کر سکتی تھی اور حکومت پاکیزہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خود ایکریمیا ان سے فارمولہ بھی نہ لے سکتی تھی۔ اسے انہیں اغوا کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن اگر انہیں ختم کرنا ہی مقصود تھا تو یہ کام وہی آسانی سے کرایا جا سکتا تھا۔ لیکن اب ڈاکٹر کلارک کی باتیں سن کر انہیں یہ پلاننگ بیوقوفانہ لگ رہی تھی۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر ڈاکٹر کلارک چیف سیکریٹری سے اپنی بات منوا لیتے ہیں کہ ڈاکٹر احسان کو زندہ رکھا جائے تو پھر ان کی یہ پلاننگ کام آ جائے گی، کیونکہ اس طرح حکومت پاکیزہ اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے اور وہ کہاں ہے۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تو کرنل جیکب نے ڈاکٹر کلارک سے دوبارہ رابطہ قائم کیا۔ کرنل جیکب، چیف سیکریٹری صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے میری بات مان لی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ ہم ڈاکٹر احسان کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ کسی اسپیشل لیبارٹری میں لے جا کر وہاں کام کیا جائے گا، ایسی اسپیشل لیبارٹری جس کا علم صرف چیف سیکریٹری صاحب کو ہوگا۔ اس لیے آپ ڈاکٹر احسان کو ہمارے پاس بھجوا دیں۔ اس کے بعد فوجی ہیلی کاپٹر پر ہم سب کو کسی اسپیشل لیبارٹری میں شفٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد جب تک اس فارمولے پر کام نہیں مکمل ہو جاتا، ہمارا رابطہ صرف چیف سیکریٹری تک رہے گا، ڈاکٹر کلارک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ڈاکٹر احسان کو آپ کے پاس بھجوانے کے احکامات دے دیتا ہوں، انہیں ہیلی کاپٹر پر آپ کے پاس بھجوا دیا جائے گا، کرنل جیکب نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال آپ ضرور رکھیں گے کہ انہیں پورے عزت و احترام سے ہم تک پہنچایا جائے۔ اور ایک اور بات، سائنسدان ہے یہ اور انہوں نے کریمیا کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کر کے ہماری عزت افزائی کی ہے، ڈاکٹر کلارک نے کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا، کرنل جیکب نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے کارڈینل دبایا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کرنل روچرڈ سے بات کراؤ، کرنل جیکب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی تو کرنل جیکب نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل جیکب نے کہا۔ کرنل روچرڈ لائن پر ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، کرنل جیکب نے کہا۔ یس چیف، میں کرنل روچرڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کرنل روچرڈ کی آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کرنل روچرڈ، آپ نے پاکیزہ سائنسدان ڈاکٹر احسان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ ڈاکٹر کلارک کے لیبارٹری میں پہنچا کر ان سے رسید لیٹر لینا ہے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، کرنل جیکب نے کہا۔ ٹھیک ہے چیف، لیکن کیا ڈاکٹر احسان اس لیبارٹری میں رہیں گے؟ کرنل روچرڈ نے پوچھا۔ نہیں، چیف سیکریٹری صاحب ان سب کو ڈاکٹر احسان سمیت ملٹری ہیلی کاپٹر کے ذریعے کسی اسپیشل لیبارٹری میں بھجوائیں گے، جس کے بارے میں چیف سیکریٹری صاحب کو ہی علم ہوگا اور یہ کسی کو نہیں ہوگا، کرنل جیکب نے کہا۔ ایسا کیا پاکیزہ سیکرٹ سروس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کرنل روچرڈ نے پوچھا۔ ظاہر ہے چیف سیکریٹری صاحب کا خیال ہے کہ وہ لوگ ناقابل شکست ہیں،
کرنل جیکب نے قدر تنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، اب مزید کیا کہا جا سکتا ہے؟ دوسری طرف سے کرنل رچر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ ڈاکٹر احسان کو ہیلی کاپٹر پر لیبارٹری پہنچا دیں تاکہ وہ جلد از جلد وہاں پہنچ سکیں۔ کرنل جیکب نے کہا، یس چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل جیکب نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اچھا ہوا کہ میں نے ڈاکٹر احسان کے اغوا کا ڈرامہ رچا دیا، اب ایکریمے پر کوئی الزام نہیں آئے گا، کرنل جیکب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ عمران دانش منظر کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو سر سلطان کی طرف سے بھجوائی ہوئی فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ فائل پڑھ کر اپنے پاس رکھ لینا، عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس کی فائل ہے؟ بلیک زیرو نے چون کر فائل لیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احسان کے بارے میں ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹنگ کے ساتھ سر داور کی طرف سے ڈاکٹر احسان کے بارے میں تفصیلات بھی اس میں موجود ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گریٹی سے فار ایجنٹ نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسیٹو، عمران نے ایکسٹو کے مخصوص لہجے میں کہا۔ گریٹی سے ولسن بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چیف، پولیس کے مطابق سائنسدان کو اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق کمرے کی حالت ایسی ہے جیسے وہاں کافی جدوجہد کی گئی ہے۔ سائنسدان کا سامان بھی کمرے میں موجود ہے، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری اپنی رپورٹ کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ چیف، میں نے اپنے طور پر جو تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق سائنسدان خود اپنی مرضی سے 2 افراد کے ساتھ ہوٹل کے اگوی فائر ڈور سے گئے تھے۔ وہاں سامنے والی بلڈنگ کے ایک چوکیدار نے انہیں فائر ڈور سے نکل کر کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس چوکیدار نے پولیس کو بھی بیان دیا ہے، لیکن پولیس نے اس چوکیدار کے بیان پر اس لیے اعتماد نہیں کیا کہ یہ چوکیدار اس وقت شراب نوشی میں مصروف تھا، اور پولیس کے مطابق نشے کے دوران آدمی اپنے طور پر باتیں فرض کر لیتا ہے اور پھر اس پر کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ فرض کر رہا ہے وہی وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ لیکن میں نے اس چوکیدار سے علیحدگی میں ملاقات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت گیلری میں کھڑا شراب ضرور پی رہا تھا، لیکن وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے کار کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی ہیں۔ میں نے ان تفصیل کے مطابق جب اپنے طور پر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ کار یہاں کے ایک ہوٹل کنگاور کے چیف سپرنٹینڈنٹ فریڈ کی ملکیت ہے۔ فریڈ ایکریمین ہے اور ان کے مطابق رابطے میں بھی ایکریمیا سے ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ سائنسدان اپنی مرضی سے یہاں سے ایکریمیا چلے گئے ہیں، لیکن ظاہر یہی کیا گیا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، ولسن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس سپروائزر سے مزید انکوائری نہیں کی؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جناب، وہ بے حد طاقتور گروپ کا چیف ہے، اس لیے میں ان سے انکوائری نہیں کر سکتا، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تفصیل ہے اس کار کی؟ عمران نے پوچھا تو ولسن نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ ولسن تو کمزور آدمی ہے، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس فریڈ کا تعلق یقیناً حکومت کریمیا سے ہوگا، اور ولسن خام خواہ نظروں میں آ جاتا۔ اسے معلومات حاصل کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر احسان کیسے از خود اغوا کنندگان کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ولسن نے جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ولسن بے حد گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ چاہتا تو جو کچھ پولیس نے بتایا ہے وہی ہمیں بتا کر بات ختم کر دیتا، لیکن اس نے از سے خود کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس بھی اس فریڈ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، وہ سرخ ڈائری مجھے دینا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کے دراز کھولی اور اس میں سے سرخ جلد والی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران کافی دیر تک ڈائری کے ورق گردانی کرتا رہا اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظر جم گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے یورپی ملک بحرینہ اور پھر اس کے دارالحکومت گرانی کا رابطہ نمبر دے، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے۔ عمران جانتا تھا کہ آپریٹر نے دونوں نمبر کمپیوٹر سے معلوم کر کے بتائے ہوں گے، اس سے اس نے شکریہ ادا کیا اور پھر کیڈیٹل دبا کر اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر یہ کے بعد دیگرے پریس کر دیے۔ اس کے بعد انکوائری کا نمبر پریس کر دیا۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مشینی تھا۔
हैग्रिड फोटो स्टूडियो का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से इस तरह मशीनी लहजे में नंबर बता दिया गया तो इमरान ने कैपिटल दबाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हैग्रिड फोटो स्टूडियो। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से प्रिंस ऑफ ढाम बोल रहा हूँ, हैग्रिड से बात कराएं, इमरान ने कहा। पाकेशिया से ओ अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, हैग्रिड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक खड़खड़ाती सी आवाज सुनाई दी। लहजा ही बता रहा था कि वो उधेड़ उम्र आदमी है। प्रिंस ऑफ ढम फ्रॉम पाकेशिया, इमरान ने कहा। सॉरी, मैं किसी प्रिंस ऑफ ढम को नहीं जानता। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया, कैसे नहीं जानते तुम प्रिंस को या ढम को? इमरान ने इससे भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा तो सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। दोनों को सॉरी, दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान के मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। क्या ये सब कोई कोड है? ब्लैक जीरो ने कहा। किसी का दिमाग खराब होते देर तो नहीं लगती। इस हैगर्ड का भी दिमाग खराब हो गया है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हैगर्ड फोटो स्टूडियो। राब्ता कायम होते ही दोबारा वही नस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, हैगर्ड से बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हैगर्ड बोल रहा हूँ, हैगर्ड की आवाज दोबारा सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम फ्रॉम पाक एशिया, क्या तुम्हें याद आ गया है या नहीं? इमरान ने कहा। ये क्या मजाक है जनाब, आप कौन हैं? पाक एशिया में तो मेरा एक ही दोस्त है, अली इमरान, इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर आप बार बार क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? दूसरी तरफ से इस बार काट खाने वाले लहजे में कहा गया, तुम्हें अली इमरान से मिले हुए कितना अरसा हो गया है? इमरान ने इस बार कदरे मुस्कुराते हुए कहा, 8 साल तो हो गए होंगे। क्यों? दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हारी याददाश्त का अगर यही हाल रहा तो किसी रोज ये भी भूल जाओगे कि तुम्हारी बीवी शैली को फोत हुए 2 साल हो गए हैं और अली इमरान 2 साल पहले तुम्हारी बीवी की ताज़ियत के लिए तुम्हारे स्टूडियो आया था और उसने तुमसे अपना तारुफ प्रिंस ऑफ ढम के तौर पर कराया था। इमरान ने कहा, क्या? ओ हाँ, वेरी बैड। तो तुम अली इमरान हो? वेरी बैड। तुम सीधी तरह कहो, अब मुझे कहाँ याद रहना था प्रिंस ऑफ ढम, खामखा मुझे परेशान किया तुमने, हैगर ने इस मुसलसल बोलते हुए कहा। मगर तुम्हें तो अली इमरान से मिले हुए 8 साल हो गए हैं, इमरान ने कहा। ओह सॉरी अली इमरान, जब से शैली फोत हुई है मेरी याददाश्त गायब होती जा रही है। आई एम सॉरी, आज कैसे फोन किया है? इस बार हार्गेट को मुस्कुराते हुए कहा। ग्रेटी में कंगार्ड होटल का चीफ सुपरवाइजर है फ्रेड, सुना है वो एक्रीमियन है और काफी बड़ा गैंगस्टर है, क्या वाकई? इमरान ने कहा। हाँ दुरुस्त सुना है तुमने, हैगर्ड ने जवाब दिया। क्या तुमसे भी बड़ा है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो हैगर्ड बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम अपना मसला बताओ, खामखा अपनी कॉल का बल बढ़ा रहे हो तुम, हैगर्ड ने कहा। अरे क्या मतलब? क्या इस कॉल का बिल मुझे अदा करना होगा? इमरान ने यकलक इंतहाई परेशान होते हुए कहा। अगर ये फोन तुम्हारा है तो जाहिर है तुमने ही बिल देना है, हैगर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। फोन तो मेरा है, लेकिन मैंने सुना था कि यूरोप ने बड़ी तरक्की कर ली है और तमाम यूरोपीय रियासतें आला दर्जे के वेलफेयर स्टेट्स बन चुकी हैं। इसे फोन करने वाले की बजाय फोन सुनने वाले ने बिल अदा करना है। इमरान की जुबान रवा हो गई और हैगर्ड बेइख्तियार हंस पड़ा। चलो तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा, बिल मुझे भिजवा देना, हैगर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्यों, मेरा कबाड़िया कराना चाहते हो? हमारे मुल्क के पोस्ट ऑफिस हुकाम ने पोस्ट के अखराजात इस कदर बढ़ा दिए हैं कि अगर मैंने बिल तुम्हें पोस्ट के जरिए भेजा तो बिल से भी ज्यादा रकम इस पर खर्च हो जाएगी, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो फिर तुम बताओ कि किस तरह ये मसला हल होगा, हैगर्ड ने शायद जिच होकर कहा। एक ही सूरत है कि तुम पाकेशिया से ग्रेटी तक और फिर ग्रेटी से पाकेशिया तक फ्लाइट की टिकटें बुक करा दो। मेरे फ्लैट से एयरपोर्ट तक और फिर वापसी पर एयरपोर्ट से फ्लैट तक टैक्सी का ये जो पेट्रोल का मौजूदा महंगाई के दौरान हवाई जहाज से ज्यादा हो चुका है, अदा करके मुझे वहां बिलवा लो। मैं बिल दस्ती तुम्हें दे दूंगा, इमरान ने कहा तो हैगर्ड काफी देर तक हंसता रहा। तुमसे वाकई बातों में कोई नहीं जीत सकता। अब बहुत गपशप हो गई है, इसलिए मैं अब फोन बंद कर रहा हूँ, हैगर्ड ने कहा। अरे अभी कहाँ गपशप हुई है, हमारे मुल्क में तो छत्ते हैं कि सारी रात और सारा दिन बस बातें करते रहो, इमरान ने कहा। ऐसे इश्तिहार कौन छुपाता है? हैगर्ड ने हैरान होकर पूछा। मोबाइल फोन की कंपनियां, उनका बस ले तो वो दिन और रात के घंटे भी डबल कर दें, इमरान ने कहा तो हैगर्ड एक बार फिर मुस्कुरा दिया। हाँ वाकई, इस लिहाज से तो तुमने कोई बात ही नहीं की, लेकिन इधर मेरे जरूरी काम का हर्ज हो रहा है,
اس لیے میں فون بند کر رہا ہوں، ہیگرڈ نے کہا۔ یہ بار بار تم مجھے دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ مانا کہ تم گریٹی کے بڑے گینگسٹر ہو، تم سے بڑا گینگسٹر اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ فریڈی بھی نہیں، جس نے پاک ایشیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر احسان کو اس طرح غائب کرا دیا ہے کہ وہاں کی پولیس اسے اغوا کہہ رہی ہے، جبکہ ہمارا آدمی بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے فریڈ کی کار میں بیٹھ کر ہوٹل کے فائر ڈور سے گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں یہ فریڈ سے معلوم کرنا ہے یا کسی بھی اور ذرا سے، حتیٰ بات معلومی ہونی چاہیے، بات رکھتے ہیں۔ وہاں بھی میاں بیوی مثالی محبت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تعداد نسبتاً مشرقی دنیا سے کم ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہیکرڈ بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ وہ گریٹی کے بڑے گینگسٹروں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے باوجود شیلی سے اس کی محبت مشرقی بلکہ جنون کی حد تک کہا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک جو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ڈاکٹر احسان اپنی مرضی سے گئے ہیں، تو کیا پھر ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے یا صرف اغوا کی صورت میں ہم حرکت میں آئیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ سر داور کے مطابق یہ فارمولہ پاک ایشیا کا ہے اور اسے واپس آنا چاہیے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ فارمولہ ایجاد کردہ بھی تو ان کا ہے، اخلاقی طور پر حکومت پاک ایشیا بھی ان سے فارمولہ خرید سکتی ہے، جبراً نہیں لے سکتی، اور اگر ڈاکٹر احسان کسی اور کو یہ فارمولہ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اصولی بات تو واقعی یہی ہے، لیکن یہ شہاب ثاقب جس سے یہ شعاع ایجاد ہوئی ہے پاک ایشیا میں گرا تھا، ایکریمیا میں نہیں، اس لیے اس سے ہونے والے فائدے کو پاک ایشیا میں ہی استعمال ہونا چاہیے۔ ایکریمیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ صرف دولت خرچ کر کے سب کچھ خود سمیٹ لے، عمران نے کہا، اور اس بار بلیک زیرو نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر ہیگرڈ سے رابطہ کیا۔ کیا رپورٹ ہے ہیگرڈ؟ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پاک ایشیائی سائنسدان فریڈ کے آدمیوں کے ساتھ اپنی رضامندی سے ایئرپورٹ گئے ہیں، اور پھر وہاں موجود ایک آدمی کے ساتھ وہ ایکریمیا چلے گئے ہیں، ہیگرڈ نے کہا۔ کیا یہ معلومات حتمی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، 100% حتمی، ہیگرڈ نے جواب دیا۔ کیا یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ فریڈ کو یہ ٹاسک کس نے دیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر احسان کو ایکریمیا بھجوانا اور اسے باقاعدہ اظہار کرنا، عمران نے کہا۔ نہیں سوری، میں اس معمولی سی بات کے لیے فریڈ سے لڑنا نہیں چاہتا، ہیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو یہ تو معلوم کر سکتے ہو کہ جس فلائٹ سے ڈاکٹر احسان گئے ہیں اس فلائٹ کی تفصیلات اور گرائن سے فلائٹ کا ٹائم اور ایکریمیا کی آخری منزل کہاں تھی، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ایئرپورٹ حکام سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کرنا، میں بتا دوں گا، ہیگرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بات طے ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر احسان کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں باقاعدہ ان کی مرضی سے ایکریمیا لے جایا گیا ہے، البتہ ہمیں ڈاج دینے کے لیے اسے اغوا ظاہر کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ بات طے ہو گئی ہے، کیونکہ ہیگرڈ جس مزاج کا آدمی ہے وہ اگر کسی بات کو حتمی کہتا ہے تو وہ واقعی حتمی ہوتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران نے ایک بار پھر ہیگرڈ سے رابطہ کیا تو اس نے فلائٹ کی تفصیلات بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ اس فلائٹ کی آخری منزل ولنگٹن تھی، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈیٹل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مارتھر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف، فرام دس سائڈ، اسپیشل فون پر کال کرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دوسرے فون پر کال آ گئی۔ یہ ایسا فون تھا جس پر ہونے والی بات چیت کسی طرح بھی چیک نہ ہو سکتی تھی، اور چونکہ بات چیت ایکریمیا میں فورن ایجنٹ مارتھر سے ہونی تھی اور عمران سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر احسان کے اس معاملے کے پیچھے ایکریمیا کی کسی سرکاری ایجنسی کا ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے فورن ایجنٹ کو اسپیشل فون پر بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ چیف اسپیکنگ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف، مارتھر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ایک فلائٹ کی تفصیل نوٹ کرو جو گرائن سے ولنگٹن گئی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیگرڈ کی دی ہوئی تفصیلوں دہرا دی۔ یس چیف، میں نے نوٹ کر لیا ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ اس فلائٹ سے ایک پاک ایشیائی سائنسدان کو اس کی رضامندی سے گرینی سے ولنگٹن لے جایا گیا ہے۔ اس سائنسدان کا نام ڈاکٹر احسان ہے، لیکن فلائٹ میں شاید نام بدل دیا گیا ہو۔ میں تمہیں اس کا حلیہ نوٹ کرا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فائل میں ڈاکٹر احسان کی تصویر کے مطابق اس نے ڈاکٹر احسان کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ یس، نوٹ کر لیا ہے، مارتھر نے کہا۔ تمہیں ولنگٹن ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کرنی ہے کہ اس حلیے کے آدمی کو کہاں لے جایا گیا ہے، کیا تم معلوم کر سکو گے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، مارتھر نے جواب دیا۔
کیسے معلوم کرو گے جبکہ وہاں پوری دنیا سے ہر وقت سینکڑوں مسافر آتے رہتے ہیں؟ اور ڈاکٹر احسان چونکہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اس اعلام حالہ وہ ٹیکسی کی بجائے کسی کی کار میں گئے ہوں گے۔ عمران نے کہا، سر، یہاں پولیس نے ایسے معاملات سے نپٹنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے اور ایئرپورٹ کے آؤٹ گیٹ پر باقاعدہ چیک پوسٹ ہے۔ ہر کار اور ہر ٹیکسی کا اندراج وہاں کیا جاتا ہے اور مسافروں اور انہیں لے جانے والوں کے نام پتے بھی درج کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی وقت ان اندراج کی مدد سے سب کو پہچان سکیں۔ گو لوگ بعض اوقات آئندہ کی منزل کے بارے میں درست نہیں بتاتے، لیکن اس کار کا رجسٹریشن نمبر معلوم ہو جائے اور پھر اس کار کو تلاش کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مارتھا نے جواب دیا، گڈ شو، تمہاری کارکردگی واقعی قابل تحسین ہے۔ گڈ، کب تک یہ معلومات حاصل کر لو گے؟ عمران نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو چیف، میں 2 گھنٹے کے اندر یہ سب معلومات حاصل کر کے آپ کو اسپیشل فون پر اطلاع دوں گا۔ مارتھا نے کہا، اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا کیا خیال تھا؟ اسے کیسے چیک کرنا چاہیے تھا؟ بلیک زیرو نے کہا، بڑا آسان سا طریقہ تھا کہ ایئرپورٹ پر موجود کیمروں سے معلومات حاصل کر لی جاتی۔ ان سے معلوم ہو جاتا کہ اس کے ساتھ کون تھا، وہاں ان سے کون ملا تھا اور وہ کس سواری پر وہاں روانہ ہوئے تھے، چاہے پرائیویٹ کار ہو یا ٹیکسی میں۔ دونوں صورتوں میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے کیونکہ ایکریمیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹس پر خفیہ کیمرے جہاز کی آمد سے لے کر مسافروں کے ایئرپورٹ کی حدود سے باہر جانے تک اور اسی طرح ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہونے والے آدمی کو اس کی پرواز تک مسلسل چیک کیا جاتا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی آسان طریقہ تھا، آپ نے بجائے مارتھا کو یہ آسان طریقہ بتانے کے اسے باقاعدہ شاباش دے دی۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ دوڑنے والے گھوڑے کو ہنٹر مارنے کی بجائے اگر تھپکی دی جائے تو وہ اور زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے۔ مارتھا کی تعریف اب اسے مزید پرجوش بنا دے گی اور ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ مارتھا بہرحال پاکیزائی نہیں ہے، ایک ریمین ہے۔ اس لیے اگر ایسے لوگوں کو تھپکی نہ دی جائے تو پھر ان کے ذہن میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عمران نے کہا، آپ کو تو باقاعدہ ماہر نفسیات ہونا چاہیے تھا۔ بلیک زیرو نے کہا، تم نے ماہر نفسیات نے جانے کس پیراہے میں کہا ہے، ورنہ عام لوگ ماہر نفسیات کو پاگلوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم کسی ماہر نفسیات سے علاج کرواؤ تو مرنے مارنے پر اتر آتا ہے کہ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو۔ اب تم خود یہ سوچ لو کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے، تم اس وقت میرے سامنے موجود ہو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ عام رائے کے مطابق میں پاگل ہوں؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا، تم نے خود ہی ماہر نفسیات کہا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو اس بار کافی دیر تک ہنستا رہا اور پھر اس طرح مختلف باتوں میں 2 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا کہ اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ چیف فرام دس سائڈ، عمران نے کہا۔ مارتھا بول رہا ہوں چیف، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر احسان کو ولنگٹن ایئرپورٹ سے ہی ان لینڈ فلائٹ کے ذریعے ریاست بہاما میں لے جایا گیا ہے۔ مارتھا نے جواب دیا تو عمران اور بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑے۔ یہ معلوم کیسے ہوا؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ چیف، میں نے جب ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس حلیے کا کوئی آدمی ایئرپورٹ سے باہر نہیں کیا، جس پر میں نے ایئرپورٹ میں لگے ہوئے خفیہ کیمروں کے آپریٹر کو کچھ رقم دے کر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر احسان اور ان کے ساتھ ایک آدمی ایئرپورٹ سے باہر جانے کے بجائے ایک ان لینڈ پرواز پر سوار ہو کر یہاں سے گئے ہیں۔ تو میں نے ایئرپورٹ کے ریکارڈ سے جب معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان لینڈ فلائٹ کے ذریعے ریاست بہاما کے دارالحکومت بہاما گئے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق یہ بات حتمی ہے، مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیبارٹری بہاما میں ہے جہاں ڈاکٹر احسان کو لے جایا گیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں لگتا تو یہی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں واپس کیسے لایا جائے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب، کیا رکاوٹ ہے؟ پاکستان سیکرٹ سروس وہاں جائے گی اور وہاں سے انہیں واپس لے آئے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ سیکرٹ سروس اغوا شدہ لوگوں کو تو واپس لا سکتی ہے کیونکہ وہ تو خود واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن جو آدمی خود اپنی مرضی سے جائے وہ تو واپس نہیں آئے گا، اسے تو وہاں سے اغوا کر کے لانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم انتظار کریں، فارمولہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جب فارمولہ مکمل ہو جائے تو اس لیبارٹری کو تباہ کر کے فارمولہ واپس لایا جائے اور ڈاکٹر احسان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اس سے ایک مستقل دور شروع ہو جائے گی۔ ایکریمین یونٹ اس فارمولے کے پیچھے یہاں آتے رہیں گے اور پاکستانی سیکرٹ سروس ایکریمیا جاتی رہے گی، اس لیے یہ کوئی حل نہیں بلکہ ایک مستقل سر درد ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر دوسرا حل کیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ دوسرا حل یہ ہے کہ ڈاکٹر احسان کو خود ہی واپس آنے پر تیار ہو جائے
اور اگر ایکریمیا انہیں واپس نہ آنے دے تو پھر ہم وہاں کارروائی کی جائے۔ عمران نے کہا، لیکن وہ کیوں واپس آئیں گے؟ اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا تو وہ جاتے ہی کیوں؟ بلیک زیرو نے کہا، تو پھر اس کا ایک اور حل ہے۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، بجائے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے یہ مشن وہ لوگ مکمل کریں جن کا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ ٹائیگر کا نام لینا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، نہیں، یہ مشن ٹائیگر کے بس کا نہیں ہے، کیونکہ ایکریمیز کو معلوم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس سلسلے میں کام کرے گی، اس لیے یقیناً زبردست اقدامات کیے گئے ہوں گے، اور ان حفاظتی انتظامات کا خاتمہ کر کے مشن مکمل کرنا ٹائیگر کا کام نہیں ہے۔ یہ کام سیکرٹ سروس کا مکمل طور پر تربیت یافتہ رکن ہی کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے 4 سٹار سب سے بہتر رہیں گے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، آپ جولین صفدر اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی بجائے اس مشن پر 4 سٹار یعنی صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو کیوں بھجوانا چاہتے ہیں؟ کیا صفدر اور اس کے ساتھی آپ کے خیال کے مطابق اس مشن میں کامیاب نہیں رہیں گے؟ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 4 سٹارز بیرونی مشنوں میں بہت کم شریک ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایشیائی ہیں، اور پھر خصوصی طور پر آپ ساتھ ہوں گے تو کیسے انہیں سیکرٹ سروس سے ہٹ کر سمجھا جائے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، صدیقی اور اس کے ساتھی مستقل طور پر ایکریمین میک اپ میں ہوں گے اور ان کے لہجے میں خود درست کرا دوں گا۔ اس طرح وہ سرتا پیر ایکریمین ہی نظر آئیں گے، اور جہاں تک جولیا اور صفدر ان کے ساتھیوں کا تعلق ہے تو وہ مشن پر جائیں گے۔ ان کے ساتھ میں ہوں گا، لیکن ہمارا مشن دوسرا ہوگا۔ اصل مشن 4 سٹار بطور ایکریمین مکمل کریں گے۔ اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس پر الزام ہی نہیں آئے گا، اور یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ فارمولا اور ڈاکٹر احسان کہاں گئے۔ عمران نے کہا، 4 سٹارز کن کی طرف سے مشن مکمل کریں گے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ورلڈ پیس آرگنائزیشن کی طرف سے۔ ان کا مقصد پوری دنیا اسلحہ سے پاک کرنا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ اس نام کے واقعی کوئی تنظیم ہو۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نام کی تنظیم موجود ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کانڈا میں ہے، اور وہ لوگ ایسی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور 4 سٹارز کے پاس نہ صرف ان کی طرف سے جاری کردہ کاغذات موجود ہوں گے، بلکہ اگر چیکنگ کی گئی تو یہ کاغذات درست ثابت ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، آپ نے لگتا ہے سارا انتظام کر لیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، میں سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں، اور یہ بات ہے کہ سوچ اور سمجھ کر یہ عمل تیزی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اور آپ کس طرح سے یہ مشن مکمل کریں گے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مشن نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر ایک دوسرا مشن، اور یہ مشن بہاما میں ہی مکمل ہوگا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، بہاما میں؟ لیکن یہ مشن کیا ہوگا؟ کیا آپ وہاں کوئی اور لیبارٹری تباہ کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، تمہیں یاد ہوگا کہ چند روز قبل اخبارات اور ٹی وی پر یہ خبر آئی تھی کہ فلسطینی ریڈ ایگل گروپ کے سیکنڈ چیف ولید عارفی کو ایکریمین ایجنٹوں نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، اور ریڈ ایگل گروپ کے چیف ابو قاسم نے اس سلسلے میں سر سلطان کو فون کر کے ان سے درخواست کی تھی کہ ولید عارفی کو برآمد کرانے میں ان کی مدد کی جائے، جس پر سر سلطان نے اسے میرا نمبر دے دیا۔ میری اس سے بات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے تحقیقات کے مطابق ولید عارفی کو ریاست بہاما پہنچایا گیا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سلسلے میں چیف سے رابطہ کر کے ولید عارفی کی برآمدگی کے لیے سیکرٹ سروس بھیجنے کی درخواست کروں گا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بات چیت کب ہوئی ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ 2 روز پہلے ہوئی تھی یہ بات، عمران نے جواب دیا۔ تو اب اسے برآمد کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے تمام معلومات بھی حاصل کر لی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے ہلاک بھی کر دیا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، میں نے یہ بات ابو قاسم سے کی تھی تو ابو قاسم نے بتایا کہ ولید عارفی اسپیشل مشن پر کام کرتا ہے، اس کا گروپ علیحدہ ہے۔ اس گروپ سے ہٹ کر باقی تنظیم اور تنظیم کے ٹھکانوں کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا، اور ولید عارفی کی گرفتاری کے بعد اس اسپیشل گروپ کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ لیکن ولید عارفی ذاتی طور پر بے حد دلیر ہے، وہ بے حد سمجھدار اور فلسطینی کاز کے بارے میں کامیاب کرنے والوں میں سے شامل ہوتا ہے۔ اس کا زندہ واپس مل جانا فلسطین کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، لیکن وہ اسے زندہ کب رکھیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، یہ ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ اسے زندہ رکھیں، کیونکہ ابو قاسم کے مطابق جب ولید عارفی کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ ذہنی طور پر ایک مخصوص دورے میں مبتلا تھا۔ ایسا دورہ اسے سال میں 2-3 بار پڑتا ہے۔ دورہ تو کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ولید عارفی ذہنی طور پر اس قدر کمزور ہو جاتا ہے
کہ اسے بحال ہونے میں کم از کم 1 ماہ بلکہ پوری طرح ذہنی طور پر تندرست ہونے میں 1.5 ماہ لگ جائے گا۔ اور چونکہ ولید عارفی کو یہ دورہ اچانک پڑتا ہے، اس لیے اس نے اس دورے کے بارے میں لکھ کر اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے تاکہ اگر لوگ اسے ہسپتال پہنچائیں تو ڈاکٹر کو اس کے دورے کی نوعیت کا علم ہو سکے۔ اس سے لامحالہ جب اسے اغوا کیا گیا تو اس کی تلاشی کے دوران یہ تحریر پڑھ کے انہیں اس بارے معلوم ہو جائے گا اور وہ اس کے ذہنی طور پر پوری طرح تندرست ہونے کا انتظار کریں گے، اس لیے اسکوپ بن سکتا ہے کہ اسے زندہ برآمد کر لیا جائے۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تو آپ جولیا اور صفدر کے ساتھ ولید عارفی کی برآمدگی کے لیے کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، ہمارے اسرائیل مشنز میں فلسطینی ہمارے لیے اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں، اس لیے ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کام کریں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ورزشی جسم اور طویل القامت آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، طویل القامت آدمی نے تیز لہجے میں کہا، فورن سیکرٹری صاحب کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، کراؤ بات۔ طویل القامت آدمی نے کہا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، سر، میں کرنل رچرڈ بول رہا ہوں، انچارج سیکشن 1۔ کرنل رچرڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کرنل رچرڈ، فلسطینی ولید عارفی کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، سر، اسے اسپیشل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے اور وہاں ماہر ڈاکٹروں کے زیر علاج ہے، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے پوری طرح صحت یاب ہونے میں 1.5-2 ماہ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہو سکے گا کہ اس سے کوئی معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر اس سے پہلے ایسی کوشش کی گئی تو اسے ہلاک ہونے کے 90% اندیشہ ہے۔ کرنل رچرڈ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، ایکریمین ڈاکٹر اس قابل نہیں ہے کہ جدید ترین شعوں پر ادویہ کے تحت اس کا فوری علاج کر سکے۔ فورن سیکریٹری نے کہا، اس موضوع پر میری ان سے بات ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری ہی ایسی ہے کہ اس کا اس سے زیادہ مؤثر علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ کرنل رچرڈ نے کہا، لیکن ہمیں اطلاع ملی ہے کہ فلسطین کے کسی گروپ لیڈر ابو قاسم نے ولید عارفی کی برآمدگی کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس شاید اس کے خلاف کام کرے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا علاج کرتے رہ جائیں اور وہ اسے واپس لے اڑیں۔ فورن سیکریٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اول تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں کسی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسے بہاما میں لے جایا گیا ہے، اور ویسے ولنگٹن کی تلاش کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو سنا ہے کہ اپنے ایک سائنسدان کو تلاش کرنے کے سلسلے میں ایکریمیا پہنچ رہی ہے، اس لیے وہ مشنز پر تو بلیک وقت کام نہیں کر سکتی۔ کرنل رچرڈ نے کہا، اپنے سائنسدان کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کیا مطلب؟ فورن سیکریٹری نے چونک کر پوچھا، ان کا ایک اہم سائنسدان اپنی مرضی سے ایکریمیا آیا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک اہم فارمولہ بھی لایا ہے۔ اس فارمولے اور سائنسدان کی واپسی کے لگ وہ لوگ ایکریمیا پہنچ رہے ہیں۔ کرنل رچرڈ نے کہا، کیا ان کے خلاف بھی آپ ہی کام کریں گے؟ فورن سیکریٹری نے پوچھا۔ نہیں جناب، ہو سکتا ہے کہ بلیک ایجنسی کا کوئی اور سیکشن کام کرے، ہم تو صرف بہاما میں ہی کام کرتے ہیں۔ کرنل رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سائنسدان بہاما میں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ فورن سیکریٹری نے کہا، وہ پہلے بہاما میں لایا گیا تھا اور اس نے بہاما کی ایک لیبارٹری میں کام کرنا تھا، لیکن پھر چیف سیکریٹری صاحب نے اس سائنسدان کے ساتھ ساتھ یہاں کی لیبارٹری میں کام کرنے والے باقی سائنسدانوں کو بھی یہاں سے بلوا لیا، کسی اور لیبارٹری میں بھجوا دیا ہے جس کا علم صرف چیف سیکریٹری صاحب کو ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ کرنل رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی یہ باتیں سن کر مجھے خاصا اطمینان ہوا ہے۔ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کوئی گروپ ولید عارفی کی برآمدگی کے لیے کام بھی کرے گا تو بہاما نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو پھر آپ اسے سنبھال لیں گے۔ فورن سیکریٹری نے کہا، یس سر، لیکن ایسی صورت میں اسے فلسطینی کو ہسپتال سے نکال کر خفیہ جگہ رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو پھر وہ آسانی سے ہسپتال پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ہسپتال ہی چیک کرنے ہیں۔ کرنل رچرڈ نے کہا، کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں اس کا باقاعدہ علاج بھی ہو سکے اور وہاں تک پاک ایشیا سیکرٹ سروس یا کہ فلسطینی گروپ نہ پہنچ سکے؟ فورن سیکریٹری نے کہا، یس سر، ایسی بے شمار جگہیں ہیں۔ کرنل رچرڈ نے کہا، ان میں آپ کی نظر میں سب سے اہم جگہ کون سی ہے؟ فورن سیکریٹری نے کہا، جناب، بہاما ریاست کے شمالی سرحد پر ایک ٹاؤن ہے جس کا نام کرونا ٹاؤن ہے۔ یہاں قدیم دور کے پہاڑی سرنگیں ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں، اور جہاں اس دور کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس ٹاؤن میں سیاح آتے جاتے رہتے ہیں۔
وہاں ہوٹل بھی ہے اور کلب کی، اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کا بھی انتہائی سخت انتظام ہے۔ پورے ٹاؤن کے گرد فصیل بنائی گئی ہے اور وہاں رہنے والے ہر آدمی کا کمپیوٹر ڈیٹا مین کمپیوٹر میں فیڈ ہے۔ وہاں جو سیاح بھی جاتے ہیں ان کا مکمل ڈیٹا بھی مین کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے ٹاؤن پر ایک مخصوص ریس کی مدد سے سب کی مسلسل چیکنگ ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ غاروں کے اندر بھی چیکنگ سپاٹ موجود ہے۔ وہاں سیاحوں کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا ہسپتال ہے جس کے نیچے اس ہسپتال کا خصوصی شعبہ ہے۔ یہ خصوصی شعبہ چونکہ اہم افراد کے علاج کے لیے مختص ہے، اس سے ان کو نہ صرف خفیہ رکھا جاتا ہے بلکہ ان کی ڈبل سیکیورٹی رکھی گئی ہے، اور اس لیے جناب اگر ولید عارفی کو اس مخصوص شعبے میں منتقل کر دیا جائے تو وہاں مکمل طور پر محفوظ رہے گا، اور اگر آپ چیف کو حکم دے دیں تو میں اس وقت تک خود کیرونا ٹاؤن کی سیکیورٹی سنبھال لوں جب تک یہ آدمی وہاں رہے گا۔ اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس اول تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، اگر پہنچ بھی جائے تو دوسرے لمحے چیک ہو کر ہلاک کر دی جائے گی۔ کرنل رچرڈ نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، گڈ، یہ بہت اچھا اور قطعی محفوظ پلان ہے، اس پر فوری عمل ہونا چاہیے۔ میں تمہارے چیف کو احکامات دے دیتا ہوں، اب ولید عارفی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ فورن سیکرٹ نے کہا، یس سر، آپ قطعی بے فکر ہو جائیں۔ کرنل رچرڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کار اس کوٹھی کے سامنے روکی جسے 4 اسٹار بطور ہیڈ کوارٹر استعمال کرتے تھے۔ اس نے دانش منزل سے صدیقی کو ایکسیٹو کال کر کے 4 اسٹار کو اس ہیڈ کوارٹر میں فوری پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ انہیں ایک خصوصی مشن پر ایکریمیا بھیجا جا رہا ہے اور عمران انہیں اس سلسلے میں بریف کرے گا۔ چنانچہ اس حکم کے بعد عمران نے تقریباً آدھا گھنٹہ مزید دانش منزل میں گزارا تاکہ صدیقی اور اس کے ساتھی اس کوٹھی میں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد وہ کار لے کر یہاں آ گیا تھا۔ اسے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو چھوٹا پھاٹک کھلا اور اس کوٹھی میں رہنے والا عمر دین باہر آ گیا۔ وہ عمران کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں پہنچا ہے یا نہیں؟ عمران نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا۔ سب آ چکے ہیں جناب، میں پھاٹک کھولتا ہوں، عمر دین نے سلام کر کے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور عمران کار اندر لے گیا۔ اندر پوش میں 4 کاریں موجود تھیں۔ عمران جیسے ہی کار روک کر نیچے اترا، برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑے صدیقی اور اس کے ساتھی نیچے اتر کر عمران کی طرف بڑھے۔ 4 اسٹار اپنے ہیڈ اسٹار کو خوش آمدید کہتے ہیں، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سب نے باچانیوں کے سے انداز میں اپنے سر جھٹکا دیے۔ ہیڈ ماسٹر تو سنا تھا، اب ہیڈ اسٹار بھی آ گئے ہیں میدان میں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، جب سے چیف کا فون ملا ہے کہ ہمیں ایکریمیا مشن پر بھیجا جا رہا ہے تو ہمارے دل بلیوں اچھل رہے ہیں۔ شکر ہے کہ چیف کو ہمارا خیال تو آیا، چوہان نے کہا۔ میں نے تو چیف کو بڑی منت کی تھی کہ مجھے بھی ہمارے ساتھ بھیجا جائے، لیکن چیف نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ایسے 4 اسٹارز پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اسے تمہارے دل تو مسرت سے بلیوں اچھل رہی ہیں جبکہ میرا دل کھول کے آنسو رو رہا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو آپ کے پاس دل بھی موجود ہے ابھی تک؟ کمال ہے، یہ تو ہمارے لیے نئی خبر ہے، صدیقی نے کہا تو سب بے اختیار کہہ کر مار کر ہنس پڑے۔ عمران کے نہ جانے کا انہوں نے شاید اس لیے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا کہ یقیناً عمران ایسا مذاق میں کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں بیرون ملک مشن پر بھیجا جائے اور سربراہی عمران نہ کر رہا ہو۔ سٹنگ روم میں پہنچ کر وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ عمر دین ٹرے میں چائے کے برتن رکھ کے اندر داخل ہوا۔ ارے اتنی جلدی چائے بنا بھی لی؟ تمہیں تو سلیمان کی جگہ میرے فلیٹ میں ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ جناب، یہ میں نے آپ کی آمد کی خبر سن کر ہی بنا لی تھی اور فلاسنگ میں رکھ لی تھی، عمر دین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے پھر ٹھیک ہے، عمران نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ باقی ساتھی بھی پہلے ہی کپ اٹھا چکے تھے اور عمر دین خالی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، سلیمان چائے بنا کر فلاسنگ میں تو رکھ سکتا ہے عمر دین کی طرح، پھر تو آپ کو شکایت نہیں رہے گی، نعمانی نے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ سلیمان باورچی کم اور فلاسفر زیادہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فلاسک میں چائے ہوا بند ہو جاتی ہے اور ہوا بند ہونے پر چائے پینے میں بھی بیماری ہو سکتا ہے، اس سے فلاسنگ کی چائے بند۔ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہوا بند کا کیا مطلب ہوا عمران صاحب؟ صدیقی نے پوچھا۔ سلیمان کی فلسفی ہے کہ فلاسنگ میں چائے اور کولر میں پانی اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ تازہ ہوا ان تک نہیں پہنچتی، اس طرح قدیم زمانے میں مٹی کے گھڑوں میں
پانی تک ہوا پہنچتی رہتی تھی اور تازہ پانی اور صحت مند رہتا تھا۔ اب پانی یا چائے تک تازہ ہو، دوسرے الفاظ میں تازہ آکسیجن نہیں پہنچ سکتی، اسے صحت کے لیے مضر ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بات تو سلیمان کی ٹھیک ہے عمران صاحب۔ اس بار خاور نے کہا، میری تو مجبوری ہے، تمہیں کیا مجبوری ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجبوری کیا مطلب؟ خاور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، میری تو مجبوری ہے کہ میں سلیمان کی فلسفی کو درست سمجھوں، ورنہ وہ اماں بھی سے شکایت کر دیتا ہے اور اماں بھی ابھی بھاری ہو جاتی ہیں، اٹھائے فلیٹ پر پہنچ جاتی ہیں۔ ابھی تمہیں معلوم ہے کہ بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اور میرا سر کئی ہفتوں تک پلپلا رہتا ہے۔ تمہاری کیا مجبوری ہے کہ تم سلیمان کی فلسفی کو مان رہے ہو؟ یہ سب وہ جان بوجھ کر کہتا ہے، ورنہ اب مٹی کا فلاسک تو بننے سے رہا۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ نے ہمیں بریف کرنا تھا، صدیقی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ تمہارا چیف خود ہے ہی جادوگر کے پوری دنیا سے چھپا ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، نہ جانے کہاں سے اس نے ٹوپی حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے بھی اس نے جادوگر مشہور کر دیا ہے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن جادو کرنے والا لفظوں میں جادوگر کافی ہے۔ عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ آپ کو کس نے جادوگر کہا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے ابھی نہیں کہا کہ میں تمہیں بریف کرنا ہے؟ اب تم بتاؤ کہ 6 فٹ کے لمبے تڑنگے 4 انسان کو میں بیچارہ عام سا انسان کیسے بریف کرے؟ یعنی مختصر مطلب یہ ہے کہ چھوٹا کر سکتا ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور سب اس کی وضاحت سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ واقعی الفاظ کو اپنی مرضی سے گھما پھرا دیتے ہیں۔ میرا مطلب تھا کہ آپ نے ہمیں بیرونی مشن کے بارے میں بتانا تھا، صدیقی نے کہا۔ تم بھی نئے بن جاتے ہو صدیقی۔ عمران صاحب سے مس جولیا صفدر اور کیپٹن شکیل جیسے آج تک کچھ نہیں معلوم کر سکے تو تم کیسے کر لو گے؟ ظاہر ہے عمران صاحب ہمارے ساتھ جائیں گے تو جب ان کی مرضی ہوگی بتا دیں گے، نعمانی نے کہا۔ ارے یہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، میں تو یہاں آیا ہی تمہیں بتانے کے لیے ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا۔ عمران نے کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ صدیقی نے چونک کر کہا، نہیں، کیونکہ میں مس جولیا صفدر اور ان کی ٹیم کے ساتھ جا رہا ہوں اور ایسا چیف کے حکم سے ہو رہا ہے۔ عمران نے کہا، چیف ہمیں اچھوت کیوں سمجھتا ہے؟ خاور نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم خاور؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہرے پر بھی گبیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ چیف کے دل سے عزت کرتے تھے اور اس کے لیے اس طرح براہ راست اور کھلا منفی ریمارک پاس کرنا تو ایک طرف سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے، جبکہ خاور نے کھلے عام یہ بات کر دی تھی۔ بات درست کہہ رہا ہوں، چیف نہ جانے کس مجبوری کے تحت ایکریمیا مشن پر بھیجوا رہا ہے، لیکن اسے ہماری کامیابی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اس نے آپ کو ہمارے ساتھ بھیجنے سے ارادہ کیا ہے۔ شاید اس کی نظر میں ہماری کامیابی یا ناکامی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ خاور نے ایسے کھل کر بات کر دی جیسے وہ صدیوں سے چیف کے خلاف بھرا ہوا تھا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ خاور نے کہا، چیف کو تم پر اعتماد ہے، چولیا اور صفدر گروپ پر نہیں۔ تم یقین کرو میں نے چیف سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیں، لیکن چیف نے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ اسے 100% یقین ہے کہ صدیقی اور اس کے ساتھی اپنے مشن میں کامیاب لوٹیں گے، کیونکہ صفدر گروپ کے ساتھ میرا جانا اس لیے ضروری ہے کہ تنویر بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل سوچتے زیادہ اور عمل کم کرتے ہیں اور جلے جذباتی ہو جاتی ہے۔ ان سب کو بیلنس کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے میرا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، عمران نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو آئی ایم ریئلی سوری عمران صاحب، خاور نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی مستقبل کا نشہ موجود ہے۔ بظاہر شو کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر احسان کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے اور یہ اغوا بھی یورپی ملک نے کرایا ہے تاکہ ایکریمیا سامنے نہ آئے، لیکن اصل بات جو تمہارے چیف کو معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر احسان اپنی مرضی سے گیا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر احسان کو اس کی مرضی کے بغیر واپس پاک ایشیا بلایا گیا تو لامحالہ وہ خود بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، دوسرے ایکریمین ایجنٹ بھی اسے واپس لے جانے کے لیے یہاں مسلسل آتے رہیں گے، اور ایکریمیا کے پاس ایجنٹوں کی کمی نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایجنٹ صرف ڈاکٹر احسان کو واپس لے جانے کے لیے یہاں آئیں، وہ ساتھ ساتھ انتقامی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر احسان کو وہی ختم کرا دیا جائے اور صرف اور وہ فارمولہ واپس اہم حاصل کر لیا جائے تو پھر ایک بھیانک کھیل شروع ہو جائے گا۔ ایکریمیا اس فارمولے کے پہلے ہی پاگل ہو رہا ہے، وہ مسلسل پاک ایشیا سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔
اور ہم اسے روکنے کے لیے اور اگر وہ فارمولا لے جائے گا تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، باقی یہ باتیں تو ہمارے ذہن میں نہیں آئیں، بہت گہری باتیں ہیں، صدیقی نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے چیف نے اس بار نئی حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ عمران صاحب کیا تو علیحدہ علیحدہ مشن درپیش ہیں، صدیقی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر والے مسئلے کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی فلسطین رہنما ولید عارفی کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ دونوں مشن بہاما میں ہیں؟ خاور نے پوچھا۔ ہاں، فی الحال تو یہی معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر احسان بھی بہاما کی لیبارٹری میں ہے اور ولید عارفی کو بھی وہیں ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ دونوں ہی علیحدہ علیحدہ لیکن یہ اہم مشن ہے اور پاکستان سیکرٹ سروس نے دونوں مشنز پر کام کرنا ہے۔ ہمارا چیف تو مجھ سے بھی زیادہ گہرا غوطہ کھا کر سچے موتی نکال لاتا ہے۔ اب دیکھو، اس نے مجھے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا کہ ایک تو اسے تم پر اعتماد ہے، دوسرا پوری دنیا میں پاکستان سیکرٹ سروس بدنام میں ہے، اس لیے میرے ساتھی بخود سیکرٹ سروس کے لیے سمجھے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ فلسطینیوں کو یہ بات بتانا بھی مقصود ہے کہ ولید عارفی کے خلاف پاکستان سیکرٹ سروس نے کام کیا ہے، کسی چھوٹی ایجنسی نے نہیں، اور وہاں بھی میری موجودگی ضروری ہے۔ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی حکام نے سیکرٹ سروس کی بجائے کسی دوسری چھوٹی ایجنسی کو بھجوا دیا ہے۔ اس کے ساتھ تمہارے چیف کے ذہن کو فورس ٹاسک ڈاکٹر احسان کیس پر کام کریں گے، لیکن بطور پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان نہیں، بلکہ ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے نمائندوں کے طور پر۔ یہ بین الاقوامی تنظیم ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے تاکہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایسے ہتھیار اور فارمولے تلف کر دیے جائیں جن سے عالمی امن کو خطرہ ہو۔ یہ بنیادی طور پر ایکریمیا کے لوگوں نے بنائی ہے اور اب اس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے چیف کا خیال تھا کہ تم سب پر مستقل ایکریمین میک اپ کر دیا جائے اور تم ایکریمین زبان اور لہجے میں ہی وہاں بات کرو اور کام کرو، لیکن پھر چیف نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اسے یہ خطرہ تھا کہ کسی بھی طرح کے معمولی سے فرق سے بھی اصل معاملہ سامنے آ سکتا ہے اور ساری اسکیم پلٹ ہو سکتی ہے۔ جبکہ ایشیائی لوگ اس تنظیم میں کام کرتے ہیں اور ایکریمیا کو بھی اس کا علم ہے، اس سے تم کافرستان کے ہمسایہ ملک نیپال کے افراد بن کر وہاں کام کرو گے۔ نیپالی زبان تمہیں نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آباء و اجداد ضرور نیپال میں رہتا ہے اور پھر تمہارے آباء و اجداد ایکریمیا منتقل ہو گئے اور تم پیدا ہی ایکریمیا میں ہوئے ہو۔ اس کے باوجود تم بہرحال نیپالی ہو اور تمہیں اس پر فخر بھی ہے، عمران نے ایک بار پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا نیپالی ہونا ضروری ہے؟ ہم کافرستانی بھی تو ہو سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ نہیں، وہ اس لیے کہ کافرستان کے ایک گروپ کو کئی سال پہلے ایکریمیا میں پکڑا گیا تھا اور حکومت کافرستان نے اس پر ایکریمیا حکومت سے معافی مانگی اور خود ہی کافرستان میں کارروائی کر کے وہاں کی سرکاری تنظیم کا خاتمہ کر دیا، حالانکہ ان کے رشتہ دار تک کو ختم کر دیا گیا، جبکہ نیپال میں ایسا نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، لیکن نیپال کے لوگوں کے قد و قامت چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کسی کا قد بھی 6 فٹ سے کم نہیں ہے، خاور نے کہا۔ ہاں، واقعی تمہاری یہ بات قابل غور ہے۔ ٹھیک ہے، میں چیف سے بات کروں گا، تم کافرستانی بن جاؤ، وہاں ہر قسم کے قد و قامت کے لوگ موجود ہیں۔ عمران نے خاور کی بات کی اور تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں کب روانہ ہونا ہے؟ صدیقی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ 2-3 روز کے اندر تمہارے کاغذات وغیرہ تیار ہو جائیں گے اور تمہیں آگے بڑھنے کے لیے لائن آف ایکشن بھی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آج چیف صاحب کو ہماری طرف سے شکریہ ادا کریں، انہوں نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں سرخرو کیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر واپس لوٹیں گے، صدیقی نے کہا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دو تاکہ میں چیف کو کہہ کر تمہاری قومیت تبدیل کرا دوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد عمران کار میں سوار ہو کر واپس دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایکریمیا کی ریاست بہاما کے دارالحکومت، جس کا نام بھی بہاما ہی تھا، کہ ایک رہائشی کوٹھی کے ایک کمرے میں جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، بڑی سی دفتری میز کے سامنے ایک لمبے قد اور سارسی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نہ صرف سر کے بال سرخ تھے بلکہ اس کے بھووں اور مونچھوں کے بالوں کا رنگ بھی سرخ تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے سرخ اور سفید رنگ مل کر دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے پر شعلے سے لپک رہے ہوں۔ آنکھوں میں سختی اور صفاقی کے تاثرات نمایاں تھے۔ چہرے کی جلد چکنی ہونے کی وجہ سے اس قدر سخت تھی کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا
جیسے اس کا چہرہ گوشت پوست کے بجائے سخت چٹانوں سے تراشا گیا ہو۔ وہ اپنے سامنے موجود ایک فائل پر جھکا ہوا تھا۔ گھنٹی بجی تو اس نے چوک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہیگٹ بول رہا ہوں، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے سخت اور کھدرے لہجے میں کہا۔ لارڈ ایلسن فرام دس سائڈ، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو ہیگٹ بے اختیار چونک پڑا۔ یس سر، حکم سر۔ اس پر ہیگٹ کا لہجہ پہلے کی نسبت نرم اور قدرے مؤدبانہ تھا۔ ایک اہم مشن درپیش ہے، میرے پاس آ جاؤ ابھی اور اسی وقت، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ذاتی رابطہ ختم ہو گیا تو ہیگٹ نے ریسیور رکھا، فائل بند کر کے اس نے میز کے دراز میں رکھ کر اسے لاک کیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے فون کے ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور جھک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ میں ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، ہیگٹ کا سرد لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور تھوڑی دیر بعد اس کے زرد رنگ کی جدید ماڈل کی شاندار سپورٹس کار خاصی تیز رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ کریمیا کا دارالحکومت ولنگٹن تھا اور جہاں کی سڑکوں پر ہر وقت کاروں کا ہجوم نظر آتا تھا، لیکن ٹریفک کے انتظامات اور قوانین ایسے تھے کہ حادثات کی شرح بے حد کم تھی۔ ہیگٹ کا تعلق ایکریمیا کے ایک نان سٹاپ ایجنسی سے تھا۔ اس ایجنسی کا تعلق براہ راست ایکریمیا کے صدر سے تھا۔ اس ایجنسی کو P1 کہا جاتا تھا اور لارڈ ایلسن اس کا چیف تھا، جبکہ ہیگٹ اس ایجنسی کا سپر ایجنٹ تھا۔ ہیگٹ اس فائل کے شاندار کارناموں سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ P1 کو جب بھی کوئی ایسا مشن ملتا وہ لارڈ ایلسن کی نظر میں سخت ہوتا تھا، تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ مشن ہیگٹ کے ذمہ لگایا جائے، کیونکہ ہیگٹ آج تک کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا اور اس کا نام ہی ہمیشہ کامیابی کی ضمانت رکھا جاتا تھا۔ وہ بہترین لڑاکا، زبردست نشانے باز اور ذہین آدمی تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، البتہ اس کی ایک گرل فرینڈ نیتی تھی اور جس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ ان دونوں وہ اپنے آبائی گاؤں گئی ہوئی تھی جہاں اس کی ماں بیمار تھی۔ اس کا آبائی گاؤں ولنگٹن سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ریاست ڈیزائٹ میں تھا۔ نیٹی بھی P1 کی سپر ایجنٹ تھی۔ وہ جسمانی طور پر چاق و چوبند اور ذہنی طور پر بے حد شاطر تھی۔ ہیگٹ کی کامیابی میں اس کا بھی خاصا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ہیگٹ بھی اس کے بغیر کسی مشن پر کام نہ کر سکتا تھا۔ ہیگٹ کی رہائشی ایک رہائش کالونی میں تھی جہاں وہ اپنی پرسنل سیکریٹری اور 4 دوسرے ملازموں کے ساتھ رہتا تھا۔ پرسنل سیکریٹری صبح 8 بجے آتی تھی اور شام 6 بجے واپس چلی جاتی تھی۔ باقی 4 ملازم مسلسل کوٹھی میں ہی رہتے تھے۔ نیتی اس کالونی میں ایک اور کوٹھی میں تھی اور اس کے پاس 2 مسلح دربان اور 2 گھریلو ملازم تھے۔ ایکریمیا اور خاص طور پر ولنگٹن میں ملازم رکھنا بے حد مہنگا پڑتا تھا، لیکن ان ملازموں کے تمام واجبات چونکہ ایجنسی برداشت کرتی تھی، اس سے ان دونوں کے پاس 4 ملازم تھے۔ ہیگٹ کار میں بیٹھا مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ جو مشن اس کے ذمہ لگایا جا رہا ہے اسے نیتی کے بغیر اکیلے ہی کام کرنا پڑے گا، اور اسے اس خیال سے ہی کوفت ہو رہی تھی کیونکہ نیتی کے ساتھ وہ ایک لحاظ سے عادی ہو چکا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ اگر کوئی ایمرجنسی مسئلہ نہ ہوا تو وہ انتظار کر لے گا، اور جب نیٹی واپس آئے گی تو پھر کام کا آغاز کرے گا۔ لارڈ ایلسن کے محل نما کوٹھی امرا کی ایک کالونی بھی تھی۔ وہاں ساری کوٹھیاں ہی محل نما بنی ہوئی تھیں، لیکن لارڈ ایلسن کی کوٹھی ان سب سے نمایاں تھی۔ کوٹھی کا نام ایلسن ولا تھا۔ وہ پھر تھوڑی دیر بعد اسی کوٹھی کے اندر ایک آفس نما کمرے میں پہنچ گیا تھا جہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی سوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ موجود تھا۔ اس کا بھاری اور پھولے ہوئے چہرے پر کسی معصوم بچے جیسی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ لارڈ ایلسن کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اسے اس دنیا کی ہوا تک نہ لگی ہو، لیکن ہیگٹ جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ لارڈ ایلسن انتہائی ذہین اور شاطر آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بے حد بے رحم اور شفاق آدمی تھا۔ کسی انسان کا ہلاک کرنا اس کے لیے ایسا تھا جیسے کوئی ضرر سا کیڑے کو مار کر کچل رہا ہو۔ بیٹھو ہیگٹ، لارڈ ایلسن نے ہیگٹ کو سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور ہیگٹ میز کی طرف موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جو مشن تمہیں دیا جا رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، لارڈ ایلسن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے تو دیکھتے ہی خطرناک مشن جاتے ہیں چیف، ہیگٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو لارڈ ایلسن بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے تم خطرناک ترین سمجھو، لارڈ ایلسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، ہیگٹ نے بڑے نیاز مندانہ لہجے میں کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ لارڈ ایلسن نے کہا تو ہیگٹ بے اختیار ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں چیف، خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والے بھیڑ کے بچے جسے معصوم لوگ بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک اور شاطر
عمران کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں چیف کہ اگر اس بار مشن پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خلاف ہے تو مجھے یقیناً بے حد مسرت ہوگی۔ ہیگٹ نے کہا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم کسی ذاتی انتقام کے جوش میں بول رہے ہو۔ لارڈ ایلسن نے کہا، یس چیف، میں کریمیا کی بلیک ایجنسی میں تھا کہ مجھے ایک بین الاقوامی مشن پر اس عمران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ تمام مشن میں نے مکمل کیا، لیکن این آخری لمحے میں اس عمران نے مجھے ایسا الو بنایا کہ مشن کا ہیرو وہ بن گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے اندر قدیم قبائلی خون دوڑ رہا ہے، اس لیے جب تک میں اس عمران سے انتقام نہیں لے لوں گا تب تک میرے اندر جلنے والی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہیگٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں اس بار یہ مشن P1 نے بطور چیلنج لیا ہے، ورنہ چیف سیکریٹری صاحب اسے بلیک ایجنسی کو دے رہے تھے۔ لارڈ ایلسن نے کہا، مشن کیا ہے چیف؟ ہیگٹ نے پوچھا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ایکریمیا میں ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کرنا۔ لارڈ ایلسن نے کہا، یہ لوگ ایکریمیا آ رہے ہیں؟ کہاں اور کب؟ ہیگٹ نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں ہے، یہ ہم نے خود ہی معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، پھر اس پر تفصیلی بات ہوگی، لارڈ ایلسن نے کہا۔ یس چیف، ہیگٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اقدام کیا ہے کہ بہاما لیبارٹری کے تمام سائنسدانوں کو ڈاکٹر احسان سمیت کسی اور گمنام لیبارٹری میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس لیبارٹری کے بارے میں صرف چیف سیکریٹری صاحب کو علم ہے۔ یہ تبدیلی فوج کے ذریعے کرائی گئی ہے اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، لارڈ ایلسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب مشن کیا ہے؟ ہیگٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ڈاکٹر احسان کے پیچھے آئے گی، اور جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس معاملے کو ان لوگوں سے جتنا بھی خفیہ رکھا جائے وہ اسے کسی نہ کسی طرح ٹریس کر لیتے ہیں، اسے لامحالہ انہیں بہاما کی لیبارٹری کا علم ہو جائے گا اور وہ یہاں آئیں گے۔ اس کے بعد چونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر احسان کہاں ہے، اسے انہیں بھی معلوم نہ ہو سکے گا، اور ہم نے انہیں ٹریس کر کے ختم کرنا ہے، چاہے یہاں ولنگٹن میں کریں یا بہاما میں کریں۔ چیف سیکریٹری صاحب، یہ مشن بلیک ایجنسی کو دینا چاہیے، کیونکہ بہاما میں بلیک ایجنسی کا ایک ٹاپ سیکشن موجود ہے جس کا چیف کرنل رچرڈ ہے، لیکن پھر ایک اور مشن سامنے آ گیا، اس سے کرنل رچرڈ کو وہ مشن سونپ دیا گیا اور یہ مشن ہمیں دے دیا گیا۔ لارڈ ایلسن نے کہا، وہ کون سا مشن ہے؟ کیا وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بھی زیادہ اہم مشن ہے؟ ہیگٹ نے چونک کر پوچھا۔ اس مشن کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے، اس کے مطابق ایک فلسطینی لیڈر کو اغوا کر کے بہاما لایا گیا ہے، لیکن یہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اسے ٹھیک ہونے میں اسے تفصیلی معاملات کے حصول کے لیے ڈاکٹر کو اس سے 1.5 ماہ علاج کرنا ہوگا، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ فلسطینی سربراہوں نے حکومت پاکیزہ سے درخواست کی ہے کہ اس فلسطینی لیڈر کو واپس لانے کے لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس کام کرے، اور حکومت پاکیزہ نے ان کی درخواست قبول کر لی ہے۔ یہ لیڈر یہاں بہاما میں کسی خفیہ مقام پر ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بلیک ایجنسی کے کرنل رچرڈ کو سونپی گئی ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس جب ایکریمیا آئے گی تو اس کے پاس 2 مشن ہوں گے، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس کا گروپ بھی 2 ہوں گے، جن میں سے ایک نے ڈاکٹر احسان پر کام کرنا ہے، جبکہ دوسرے گروپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لارڈ ایلسن نے کہا۔ باس، میں عمران کو جانتا ہوں، وہ بے حد شاطر آدمی ہے، اس لیے وہ بیک وقت دونوں مشنز پر کام کرے گا۔ وہ چونکہ دونوں مشنز کے لیے انہیں بہاما آنا پڑے گا، اس لیے وہ اکٹھے ہی کام کریں گے، ہیگٹ نے کہا۔ جیسے بھی ہو، ہمیں بہرحال پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا ہے، لارڈ ایلسن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ باس، آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں بہاما میں رہ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہیگٹ نے کہا، ہاں، اس سروس کے بارے میں جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں، ان کے مطابق یہ لوگ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ کسی بھی راستے سے ولنگٹن پہنچے، لیکن یہ وہاں کے رکے بغیر سیدھے بہاما جائیں گے۔ اسے ہمیں اپنی پکٹنگ بہاما میں کرنی ہوگی، ورنہ ہم انہیں تلاش نہیں کرتے رہ جائیں گے اور وہ اپنا مشن پورا کر لیں گے، لارڈ ایلسن نے کہا۔ چیف، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں؟ ہیگٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں ہاں، کھل کر بات کرو، یہ انتہائی اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے، لارڈ ایلسن نے کہا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ڈاکٹر احسان کہاں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہر وہ راز جان لیتے ہیں جو ان سے چھپایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیبارٹری کو ٹریس کر لیں اور ہم یہاں ان کا انتظار کرتے رہ جائیں اور یہ وہاں پہنچ کر اپنا کام کر جائیں، ہیگٹ نے کہا۔ میں نے چیف سیکریٹری صاحب سے یہ بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ سوائے ان کی ذات کے اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اور چونکہ یہ فارمولہ ایگریمیا کے دفاع کے لیے اس قدر اہم ہے کہ وہ اسے کسی صورت بھی اوپن نہیں کرنا چاہتے۔ میرے اصرار کرنے پر انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ دوسری خفیہ لیبارٹری جہاں ان سائنسدانوں کو لے جایا گیا ہے وہ بھی ریاست بہاما میں ہی ہے، اور بس۔
لارڈ ایلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو اس کا آسانی سے کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ ہیگرٹ نے کہا، کیسے؟ رالڈ ایلسن نے چونک کر پوچھا۔ سیکرٹری ڈیفنس یا سیکرٹری وزارت سائنس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوکل حکومت کو بھی اس کا علم ہوگا۔ اس کے علاوہ ولنگٹن میں ایسی کمپنیاں ہوں گی جو ان سائنسدان لیبارٹری کے ضروری سامان سپلائی کرتی ہوں گی، ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہیگرٹ نے کہا تو رالڈ ایلسن بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عام سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ میں نے تم سے پہلے اپنے ذاتی تجسس کی وجہ سے اس انداز پر کام کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں بہاما میں 4 لیبارٹریاں ہیں اور یہ چاروں ڈیفنس سیکرٹری کے تحت ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں پاکیزیہ سائنسدان نہیں ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک لیبارٹری بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق صرف چیف سیکرٹری صاحب سے ہو اور اس کے تمام سپلائی بھی چیف سیکرٹری کے ذریعے آتی ہو۔ اسے تم ان معاملات کو رہنے دو۔ پاکیزیہ سیکرٹ سروس نے اگر اسے تلاش کر بھی لیا تب بھی وہ بہاما تو آئیں گے، ہم اسے ٹریس کر کے ختم کروا دیں گے۔ لارڈ ایلسن نے اس بار قدر سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم پاکیزیہ سے کسی گروپ کی خدمات حاصل کر لیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے وہاں سے روانگی کا باقاعدہ اطلاع دے دیں؟ اس طرح ہمیں بہت آسانی رہے گی۔ ہیگرٹ نے کہا، میں نے اس کا انتظام بھی کر لیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ میں ہو اور ضروری نہیں کہ وہ براہ راست پاکیزیہ سے ولنگٹن پوچھیں۔ وہ بہت شاطر لوگ ہیں، اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکیزیہ سے کافرستان جائیں اور پھر وہاں سے یہاں پہنچ جائیں۔ اس سے تم صرف انتظار مت کرو، اپنا کام جاری رکھو۔ لارڈ ایلسن نے کہا، یس چیف، آپ بے فکر رہیں، اس سروس کا خاتمہ P1 کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ ہیگرٹ نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اوکے، مجھے حالات کے ساتھ ساتھ باخبر رکھنا۔ لارڈ ایلسن نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر دستخط کر کے فائل بند کی اور پھر سے اٹھا کر ہیگرٹ کے سامنے رکھ دیا۔ یس سر، ہیگرٹ نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر فائل اٹھا کر اس نے سلام کیا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کار چلانے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل اپنی پلاننگ سوچنے میں مصروف تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو ٹریس کر کے ہلاک کر سکے، لیکن کوٹھی پہنچنے تک اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کوٹھی کے اندر بنے ہوئے اپنے آفس میں وہ پہنچا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میز پر رکھی ہی تھی کہ انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے جھک کر انٹر کام کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہیگرٹ نے کہا، باس، اس کی عدم موجودگی میں نیٹی کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ولنگٹن پہنچنے والی ہیں، آپ کو بتا دیا جائے۔ ہیگرٹ کی پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، ہیگرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھا اور اس نے وہی فائل کھولی جو لارڈ ایلسن نے دی تھی۔ کافی دیر تک وہ فائل اس انداز میں پڑھتا رہا جیسے اسے حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، بہاما میں چیلٹن کلب کے جنرل مینیجر راڈک سے میری بات کراؤ۔ ہیگرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہیگرٹ نے کہا، راڈک لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، ہیگرٹ نے کہا۔ راڈک بہاما میں P1 انچارج تھا اور وہاں اس کا پورا سیٹ اپ موجود تھا۔ ہیلو، راڈک بول رہا ہوں۔ چند لمحے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ہیگرٹ بول رہا ہوں چیف ایجنٹ۔ ہیگرٹ نے کہا، یس سر، کوئی خاص حکم؟ دوسری طرف سے کہا گیا، ہمیں چیف نے بہاما کے لیے اپنا ایک مشن سونپا ہے، تمہارے وہاں سیٹ اپ پر، اس لیے ظاہر ہے تمہارے وہاں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ ہیگرٹ نے کہا، مجھے چیف نے پہلے اس معاملے میں بریف کر دیا ہے، میں اور میرے تمام آدمی آپ کے ماتحت کام کرنے کو اعزاز سمجھیں گے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ہیگرٹ کا سخت چہرہ ہلکی سی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ وہاں ہمارے لیے ایک کوٹھی کا بندوبست کرو، ہم وہاں پہنچنے سے پہلے تم سے رابطہ کر لیں گے۔ ہیگرٹ نے کہا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ راڈک نے کہا، اوکے، ہیگرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے نیٹی کا انتظار تھا تاکہ اس کے ساتھ مل کر بہاما پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا ایسا جال بچھائے کہ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ کر گرے۔ صدیقی اپنے ساتھیوں نعمانی چوہان اور قاور کے ساتھ ولنگٹن پہنچ چکا تھا۔ ولنگٹن میں سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کلاک نے ان کے لیے ایک رہائشی کالونی میں رہائشی کوٹھی کا بندوبست کر دیا تھا اور اس بارے میں انہیں چیف نے خود فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اس لیے وہ ولنگٹن ایئرپورٹ سے باہر آ کر بجائے ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں جانے کے بس کے ذریعے سفر کر کے وہاں پہنچے تھے۔ کوٹھی پر ایک آدمی جیکسن موجود تھا، جسے چیف کا لفظ کہا گیا تو اس نے کوٹھی کھول دی۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، اس میں 2 کاریں بھی موجود۔ جیکسن نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اچھا باورچی بھی ہے، اس لیے وہ اسے بتا دیں کہ وہ رات کو کیا کھانا پسند کریں گے تو وہ ان کے لیے لذیذ کھانا بھی تیار کر لے گا، اور پھر صدیقی نے اسے کھانے کا مختصر سا مینیو بتا دیا۔
البتہ انہوں نے اسے فوری طور پر ہارڈ کافی لانے کو کہہ دیا تھا، اور جیکسن نے واقعی انہیں جو کافی سرو کی تھی وہ بےحد اچھی تیار کی گئی تھی، اور اب سب وہ سٹنگ روم میں بیٹھے گھونٹ گھونٹ کر کے کافی پی رہے تھے۔ صدیقی، جب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر احسان کو بہاما شفٹ کر دیا گیا ہے تو ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، ہمیں یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ بہاما تو یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، خاور نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے خاور، لیکن بہاما بہرحال ڈاکٹر احسان کسی سڑک پر نہ بیٹھا ہوگا، اور نہ اس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلی بورڈ کسی سڑک پر نصب ہوگا۔ ویسے بھی پاکستان سیکرٹ سروس کا خوف اتنا ہے کہ لامحالہ انہوں نے پہلے تو اسے خفیہ رکھنے کی مقدر بے بھرپور کوشش کی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کو چیک کرنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہوں گے۔ صدیقی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہم جہاں بیٹھے رہیں گے؟ خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے خاور، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہمیں عمران صاحب کے انداز میں کام کرنا ہوگا، تب بھی کامیابی ہمارے مقدر چومے گی۔ صدیقی نے جواب دیا۔ عمران صاحب کی طرح کیا مطلب؟ اگر چیف نے عمران کے سٹائل میں کام کرانا ہوتا تو وہ عمران کو ساتھ ہمارے بھیجتا۔ خاور نے کہا، میں نے جو تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق عمران صاحب کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایکشن میں آنے سے پہلے ٹارگٹ متعین کرتے ہیں اور پھر وہ ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں لاٹھیاں چلانے کے قائل نہیں ہیں، اور ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، صدیقی نے کہا۔ لیکن ہم تو ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، ہمارے پاس ان کے تمام کاغذات موجود ہیں، اس بار نعمانی نے کہا۔ ہاں، لیکن ورلڈ پیس آرگنائزیشن اس کے حاکم تنظیم نہیں ہے کہ وہ ہمارا نام سن کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ورلڈ پیس آرگنائزیشن بھی ان کی نظروں میں ان کی سائنسی ترقی کی مخالفت تنظیم ہے، اس لیے وہ اس کے آدمی کو ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی کوئی دیر نہ لگائیں گے۔ اسے میں بہرحال اسی انداز میں کام کرنا ہے کہ جیسے ہم سیکرٹ سروس کے انداز میں کام کرتے ہیں، صدیقی نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس چیکر بول رہا ہوں، صدیقی نے ایکریمن لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کلارک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ یہاں ولنگٹن میں ایک سرکاری خفیہ تنظیم ہے جس کا نام P1 ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے خلاف P1 کو آگے لایا گیا ہے، اور P1 کا سپر ایجنٹ ایگٹ اور اس کی فرینڈ نیٹی دونوں بہاما شفٹ ہو گئے ہیں، کلارک نے کہا۔ ہو گئے ہوں گے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس لیبارٹری کا کچھ پتہ چلا جہاں ڈاکٹر احسان موجود ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں جناب، البتہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں ولنگٹن میں ایک معروف گینگسٹر ہے جوہن، وہ یہاں ایک بدنام کلب عذاب بل کا مالک اور مینیجر بھی۔ وہ انتہائی خطرناک قسم کا خود بھی گنڈا ہے، اور اس کے پاس گنڈوں کا پورا گروپ ہے۔ اس جوہن کے یہاں ولنگٹن میں آپ کو ٹریس کرنے اور ہلاک کرنے کا ٹاسک حکومت ایکریمیا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں بہاما میں جتنی بھی چھوٹی بڑی لیبارٹریاں ہیں ان سب کی سپلائی جوہن ہی کرتا ہے، اسے جوہن کو یقیناً اس لیبارٹری کے بارے میں معلوم ہوگا جہاں ڈاکٹر احسان کو رکھا گیا ہے، کلارک نے کہا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ صدیقی نے پوچھا۔ جناب، یہاں سپلائی کے ساتھ ساتھ ہر لیبارٹری کی سیکیورٹی کا سیٹ اپ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب کا خیال ہے کہ وہ ایسے لوگ زیادہ اچھے انداز میں سیکیورٹی کر سکتے ہیں، اس طرح اس کا رابطہ بھی لیبارٹری سے مسلسل رہتا ہے، اور وہاں ہونے والے معمولی سی تبدیلی بھی اس کے نوٹس میں آ جاتی ہے، کلارک نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کلارک کہ سرکاری سائنسی لیبارٹری کی سیکیورٹی بدماشوں کے حوالے کر دی جائے؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں، صدیقی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سیکیورٹی پر بدماش ہوتے ہیں، وہاں سیکیورٹی کے باقاعدہ تربیت یافتہ افراد بھی ہیں، لیکن یہ سب بھی جوہن کے ماتحت ہیں۔ اس نے اس کام کے لیے علیحدہ تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام اس نے ریڈ سرکل رکھا ہوا ہے، اور اس بہاما میں تمام لیبارٹری کی سیکیورٹی ریڈ سرکل کے پاس ہے، کلارک نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس جوہن یا اس کے کسی خاص آدمی سے معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ ایسے لوگ تو دولت کے پجاری ہوتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ نہیں جناب، وہ بڑا گینگسٹر ہے اور اس نے اپنے آدمیوں پر بےحد کنٹرول ہے، اس کا کوئی آدمی اس کے خلاف منہ کھول نہیں سکتا، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنا تو ایک طرف کھل کر سامنے بھی نہیں آ سکتا، ورنہ میں یہاں کام ہی نہیں کر سکتا، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے، کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن پھر ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے کیا انتظامات کر سکتے ہو؟ صدیقی نے کہا۔ آپ کہیں تو چارٹرڈ فلائٹ تیار کرائی جا سکتی ہے، کلارک نے کہا۔ بہاما جانے کے لیے نہیں، بلکہ بہاما کے ہمسائے رسل راڈرڈ جانے کے لیے فلائٹ چارٹر کرا لینا، اور تم نے خود بھی ایئرپورٹ پر رہنا ہے، ہم اس جوہن سے مل کر سیدھے ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔
کیا بات ہوئی؟ میں تو سمجھ میں نہیں آئی، نعمانی نے پوچھا۔ بڑی سیدھی اور صاف بات ہے، نہ جانے کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ جس لیبارٹری میں ڈاکٹر احسان موجود ہیں، اس کا علم یہاں کے ازاربل کلب کے مینیجر جوہن کو ہو سکتا ہے، کیونکہ جوہن بہاما کی تمام لیبارٹری کے سیکیورٹی اور سپلائی خود ہی کرتا ہے۔ لامحالہ اس کے تعلقات سیکیورٹی سائنس سے ہوں گے، ورنہ کسی گینگسٹر کو اس حد تک نہیں لیا جا سکتا۔ اس جوہن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر احسان اس وقت کس لیبارٹری میں ہے۔ یہ طے ہونے کے بعد ہم پوری قوت سے اس لیبارٹری پر چڑھ دوڑیں گے، صدیقی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اجنبی جا کر اطمینان سے اس جوہن سے مل لیں گے اور وہ ہمیں فوراً ساری تفصیل بتا دے گا؟ خاور نے کہا، ہمیں زبردستی کرنا پڑے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ ایسے لوگ آسانی سے کہاں قابو میں آتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو پھر تم نے کیا سوچ کر کلارک کو طیارہ چارٹر کرانے اور ایئرپورٹ پر پہنچنے کا حکم دیا ہے؟ نعمانی نے کہا۔ ظاہر ہے جب زبردستی ہی کرنی ہے تو پھر دیر کیوں لگائی جائے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری لائن آف ایکشن ٹھیک ہے صدیقی، لیکن تم نے جوہن کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ وہ نہ ہی اوپن ہوتا ہوگا اور نہ ہی عام لوگوں سے ملتا ہوگا، اور نہ ہی ہم عذاب کلب نے گولیاں چلا کر اس جوہن تک پہنچ سکیں گے۔ ہمیں اس معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، چوہان نے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ ہم بس ان پر چڑھ دوڑیں اور نتائج حاصل کر کے آگے نکل جائیں، ورنہ ہم بیٹھے سوچتے ہی رہ جائیں گے، صدیقی نے کہا۔ جوہن لامحالہ کسی جگہ رہتا ہوگا، دن رات کلب میں تو نہیں رہتا ہوگا، اور اگر کلب کی بجائے اس کی رہائش گاہ پر ریڈ کریں گے تو زیادہ آسانی سے کام ہو سکتا ہے، خاور نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، مجھے اس بارے میں کلارک سے بات کرنی ہوگی، صدیقی نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیگر بول رہا ہوں، صدیقی نے کریمین لہجے میں کہا۔ یس سر، کلارک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس جوہن کی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، صدیقی نے کہا۔ یس سر، سب جانتے ہیں کہ وہ رائل پارک میں ایک قلعہ نما شاندار اور وسیع محل نما عمارت میں رہتا ہے۔ اس کی حفاظت شاید فوجی چھاؤنی سے بھی زیادہ کی جاتی ہے، اور وہاں کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرتا۔ ویسے تو وہ ملاقاتیں کلب میں بھی نہیں کرتا، لیکن کوئی خاص آدمی ہو تو مل بھی لیتا ہے۔ لیکن اپنی رہائش گاہ پر تو وہ کریمیا کے صدر سے بھی ملاقات نہیں کرتا، کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی کوٹھی کا نام کیا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ جوہن پیلس جناب، کلارک نے جواب دیا۔ وہ کلب سے گھر اور گھر سے کلب کس طرح آتا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی قافلہ کاروں کا چلتا ہے یا کیا صورت ہوتی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ سنا ہے کہ اس کے پیلس کے بہت سے خفیہ راستے ہیں، اس طرح اس کے کلب کے بھی، اس لیے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کلب پہنچتا ہے اور کس وقت باہر جاتا ہے۔ بس اچانک وہ کلب میں اپنے آفس میں بیٹھا نظر آتا ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر چلا گیا ہے، کلارک نے جواب دیا۔ گڈ، واقعی جوہن بےحد ہوشیار آدمی ہے۔ بہرحال تم نے ڈارٹ کے لیے طیارہ چارٹر کرایا ہے یا نہیں؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ کب روانہ ہونا ہے، کلارک نے کہا۔ اب سے 3-4 گھنٹے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کی تعمیل ہوگی اور میں خود بھی وہاں موجود ہوں گا، کلارک نے کہا۔ اوکے، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مشین نسوانی آواز سنائی دی۔ عذاب کلب کا نمبر دیں، صدیقی نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، اور صدیقی نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر فوری آپریٹر کا نمبر ہوا نمبر پریس کر کے آخر میں اس نے لاڈر بٹن بھی پریس کر دیا۔ عذاب کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کرائیں۔ میں لاڈر کرون بول رہا ہوں، صدیقی نے لہجے کو بھاری کرتے ہوئے کہا۔ مینیجر صاحب موجود نہیں ہے، اب اسسٹنٹ مینیجر مارٹن سے بات کر لیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مارٹن بول رہا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر، عذاب کلب۔ چند لمحوں بعد ایک سخت اور سرسی آواز سنائی دی۔ سیکریٹری ٹو لارڈ کرون بول رہا ہوں، صدیقی نے خود سے آواز اور لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ لارڈ کرون کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب ولنگٹن میں موجود ہیں، وہ پوری دنیا میں جوئے خانوں اور کلبوں کی چین بناتا جاتے ہیں۔ اس حصے میں اعلیٰ سطح پر انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے کلب کے جنرل مینیجر جناب جوہن انہیں بہترین انداز میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کیا ان سے لارڈ صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ صدیقی نے کہا۔ سوری جناب، وہ کریمیا کے صدر سے ملاقات نہیں کرتے، کسی لارڈ سے وہ کہاں ملاقات کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا گیا۔ پھر آپ سے تو ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کو آپ کے وقت کا بہترین معاوضہ بھی دے دیا جائے گا، صدیقی نے کہا۔ کلب میں تو بے حد مصروف رہتا ہوں جناب، اس لیے یہاں تو ملاقات ممکن نہیں ہے۔
البتہ میں 2 گھنٹوں کے لیے ریسٹ کرنے اپنی رہائش گاہ پر جاتا ہوں، وہاں ملاقات ہو سکتی ہے، بشرطیکہ لارڈ صاحب ان 2 گھنٹوں کی قیمت ادا کر سکیں۔ زیادہ نہیں، صرف $1 لاکھ، مارٹن نے کہا۔ لارڈ صاحب اپنے ساتھ تعاون کی صورت میں 1 لاکھ تو کیا وہ 2 لاکھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لارڈ صاحب کے لیے 2-4 لاکھ ڈالروں کی کیا حیثیت ہے؟ صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جو لارڈر پر دوسری طرف کی آواز بھی سن رہے تھے بے اختیار مسکرا دیے۔ میں لارڈر صاحب کا خادم ہوں، میں ان سے مکمل تعاون کروں گا۔ وہ $1 لاکھ کا سنتے ہی مارٹن خوشامد پر اتر آیا۔ آپ اپنی رہائش گاہ کا ایڈریس اور وقت بتا دیں، صدیقی نے کہا۔ رائل سلیوٹ کالونی، کوٹھی نمبر 55۔ میں 1 گھنٹے بعد ہی ملوں گا۔ لارڈ صاحب کے ساتھ کتنے افراد ہوں گے؟ مارٹن نے پوچھا۔ لارڈ صاحب کا سٹاف، ایک سیکریٹری اور 2 گارڈ، صدیقی نے جواب دیا۔ اوکے، تشریف لے آئے، میں ان کا منتظر رہوں گا، مارٹن نے کہا تو صدیقی نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس مارٹن سے کیا معلوم ہوگا؟ نعمانی نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ آدمی اس جوہن سے بھی زیادہ جانتا ہوگا، کیونکہ جوہن تو صرف احکامات دینے تک ہی محدود ہوگا، جبکہ عملی کام یہ مارٹن کرتا ہوگا۔